أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحسين عليه السلام: من كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. صلوات پڑھ دیں محمد عزیزان گرامی، ماہ عزا کی آج آخری مجلس ہے. بہت سارے لوگ یا کچھ لوگ ہمارے ساتھ پچھلے سال اس مجلس میں موجود تھے، لیکن یہ سال اس مجلس میں موجود نہیں ہیں. ہم میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو یہ سال کی یا اپنی زندگی کی آخری مجلس ایام عزا کی برپا کر رہے ہوں. آئیں سب مل کے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں ان تمام مرحومین کے لیے جو پچھلے سال موجود تھے لیکن اس سال مجلس میں موجود نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، ماہ عزا یا ایام عزا کا اختتام آج ہے. یہ جو ایام ہم نے محرم کے چاند دیکھ کے شروعات کی تھی، یہی ایام اب ختم ہو رہے ہیں. آج ہماری آخری مجلس ہے. جلوس، ماتم، گریہ، یہ سب ہم آج کریں گے. یہ ایام ہمارے سے جدا ہو جائیں گے. ایک عقل مند انسان جب کوئی بھی کام کو شروع کرتا ہے تو کام شروع کرتے وقت وہ اس کام کے لیے کوئی مقصد معین کرتا ہے کہ اس کام سے مجھے کیا حاصل کرنا ہے. کوئی بھی انسان مقصد رکھتا ہے، گول رکھتا ہے کہ اس کام سے مجھے یہ حاصل کرنا ہے، اور جو اس نے مقصد معین کیا ہے اس کے مطابق طے کرتا ہے کہ میں اس کام میں کامیاب ہوا یا کامیاب نہیں ہوا، یا کتنا کامیاب ہوا یا کتنا کامیاب نہیں ہوا. لیکن یہ کب معین ہو سکتا ہے؟ جب میرے لیے یہ واضح ہو کہ اس کام کا مقصد کیا تھا. تو اب یہاں پر بنیادی طور پر ایک سوال ہے کہ میں یہ فرش عزا پر آیا، میں نے مجلسیں کی، میں نے گریہ کیا، میں نے نیاز بانٹی، مجلس کرائی، جلوس نکالا، خدمت کی، جو ہے میرا گول کیا ہے، میرا پرپز کیا ہے، میرا مقصد کیا تھا. عزیزان گرامی توجہ کیجیے. اگر میرا مقصد ثواب حاصل کرنا تھا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے ثواب مل جائے،
اگر میرا مقصد جنت حاصل کرنا تھا تو ہو سکتا ہے مجھے جنت مل جائے، لیکن کیا میرا مقصد صرف ثواب اور جنت تھا یا اس سے بالاتر کوئی اور چیز تھی؟ توجہ کیجیے گا سلام۔ مولا کائنات کہتے ہیں اپنی نفس کو جب بیچو تو کم ترین قیمت جنت لگاؤ، یعنی جنت سے بالاتر قیمت موجود ہے۔ اس لیے مولا حسین نے 2 انگلیوں کے درمیان لوگوں کو جنت دکھا دی، کہا جسے جانا ہے چلے جائے۔ 2 انگلیوں کے درمیان جنت دکھا دی، کہا جسے جانا ہے چلے جائے۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ امام حسین کو امام مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، صادق مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، اور وہی امام معصوم نے جو معجزے کے ذریعے سے جنت کے مقام دکھا دیے، اس کے باوجود یہ لوگ امام حسین کو چھوڑ کے کیوں نہیں گئے؟ اگر مجھے امام حسین کہتے کہ جنت میں تمہارا یہ مقام ہے، میں نے بیعت بھی اٹھا لی، تمہیں جنت ملے گی، دیکھو جنت میں یہ مقام بھی ملے گا، جاؤ چلے جاؤ، تو میں چلے جاتا یا رکتا؟ اگر میں نے حسین سے محبت اس لیے کی تھی کہ حسین وسیلہ تھے، جنت مقصد تھا، تو حسین کو چھوڑ دیتا۔ لیکن اگر میرا مقصد حسین ولایت اور اطاعت ہوتی تو چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے کیا مقصد رکھا تھا؟ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بار بار بولنا نہیں پڑے، پیچھے آخر میں جگہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ یہاں کافی جگہ ہے، خصوصاً جوان جو ہے ان سے گزارش ہے کہ جو جوان لوگ ہیں وہ آگے آگے بیٹھتے ہیں، کافی جگہ ہے، ایک ایک قدم نہیں ہوتے، 4 5 8 قدم اٹھ کے یہاں پر آ جائیں، ایک صلوات پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد۔ کافی جگہ یہاں پر آ جائیں، کافی جگہ ہے، یہاں پر آ جائیں، اٹھ کے آ جائیں، کافی جگہ یہاں پر، تاکہ پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے جگہ رہے۔ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، جگہ ہے یہاں پر، آگے آ جائیں۔ ایک بار سب مل کے بآواز بلند صلوات کریں۔ پس عزیزان گرامی، میرا مقصد اس ماہ محرم، ماہ اذا کا کیا ہے؟ جیسا میرا مقصد ہے اس کے حساب سے میں معلوم کروں گا کہ میں مقصد تک پہنچ سکا یا نہیں پہنچ سکا۔ توجہ کیجیے، ان مجلسوں کا مقصد کیا ہے؟ ان مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، اور ایمان کی آواز پہ کسی نے لبیک نہیں کہا تھا۔ یہ مجلسوں کے اثر میں اتنے امام کے ناصر تیار ہو جائیں کہ جب آخری امام کہے حل من ناصر ینصرنا تو ہر گلی ہر محلے سے امام کے ناصر نکلتے ہوئے نظر آئیں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ فرش اذا کی تربیت سے ہوگا۔ عزیزان گرامی، میں اگر یہاں پر ثواب کے لیے آ رہا ہوں تو میرے تصور میں یہ نہیں رہتا ہے کہ مجھے خود کو تبدیل کرنا ہے، میرے تصور میں رہتا ہے کہ مجھے ثواب لینا ہے۔ ایک مثال دو، ایک اسٹوڈنٹ رہتا ہے، ہمارے یہاں جو ایجوکیشن کا نظام ہے، اسٹوڈنٹ کی توجہ اس بات پہ نہیں رہتی ہے کہ اس درس سے مجھے سیکھنا کیا ہے، اس کی توجہ اس پہ رہتی ہے اس درس سے مجھے مارکس کتنے ملیں گے۔ جو بچہ مارکس پہ توجہ کرتا ہے شاید مارکس مل جائے لیکن اس کے اندر وہ کوالٹی اور کیپیبلٹی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر مجلس میں ثواب کے لیے آ رہا ہوں تو شاید ثواب مل جائے لیکن حسینی کوالٹی اور حسینی کیپیبلٹی پیدا نہیں ہوگی۔ وہ کب ہوگی؟ جب میں مجلس میں سیکھنے کے لیے آؤں۔ عزیزان گرامی، ہماری قوم سے زیادہ کوئی قوم نہیں ہے جس نے درس لیا ہو۔ جتنا درس ہماری قوم لیتی اتنا درس کوئی قوم نہیں لیتی۔ یہ مجلسوں کا اثر ہے، فرش اذا کا اثر ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی مجلسیں سننے کے بعد، اتنے درس لینے کے بعد ہماری قوم کا معیار آج کیا ہے؟
کیا ہمارے بھائی بھائی کے رشتے ایسے ہیں جیسے مولا حسین اور حضرت عباس کے رشتے تھے؟ کیا بھائی بہن کے رشتے ایسے ہیں جیسے امام حسین اور حضرت زینب کے رشتہ تھا؟ کیا تعلیمی معیار وہ ہے جو اہل بیت چاہتے تھے؟ یعنی عزیزان گرامی، مجلسیں تو ہو رہی ہیں لیکن مجلسوں میں حاصل کرنے کا تصور نہیں ہے، اور اگر حصول کا تصور ہے تو ثواب ہے، نہ کہ خود کے کردار کو بدلنا۔ یہ مجلسوں میں جب تک میں کہوں کہ اہل بیت بہت اچھے ہیں، جب تک سب کچھ اچھا ہے، لیکن جب میں سوال کروں وہ اچھے ہیں لیکن میں کیسا ہوں، مشکل ہو جاتی ہے۔ اصل مشکل کیا ہے؟ وہ تو اچھے ہیں، وہ تو صفات خدا کے مظہر ہیں، لیکن ان کے ماننے والے ہم کیسے ہیں؟ سوال یہاں پر ہے، ذہن گرامی توجہ کیجیے۔ بس یہاں پر اصل چیز کیا ہے؟ مقصد میرا اس مجلس میں آنے کا کیا ہے؟ مجھے خود کو، اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کرنا ہے۔ جس طریقے سے شہدائے کربلا نے وقت کے امام کے لیے خود کو تیار کیا تھا، زمانے غیبت میں میرے اندر وہ کوالٹیز ہو، تب میں جا کے وقت کے امام کے لیے خود کو تیار کر پاؤں گا۔ جب شہدائے کربلا کو میں اپنے لیے رول ماڈل مانوں گا نا، جب میں رول ماڈل ہی نہیں مانوں گا، میں ان کو اسوہ حسنہ نہیں مانوں گا، تو میں کیسے تبدیل ہوں گا؟ کیسے تبدیل ہوں گا جب میں ان کو رول ماڈل ہی نہیں مانا؟ اب توجہ کیجئے کہ ہم جتنا اپنے لیے ہائی گول سیٹ کریں گے، ہم اتنی ہائی منزلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کریم کے در پر آئے ہیں جہاں پر کرم کا دروازہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہاں سے کرم کا دروازہ ختم نہیں ہوتا، یہاں سے ارادہ آگے بڑھنے کا ہے۔ اصل سوال یہ ہے، توجہ کیجئے۔ مولانا، میں 2023 میں پٹنہ میں رہتا ہوں، زمانے کے لحاظ سے کربلا کو 1000 سال سے زیادہ ہو گئے، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے۔ مکان کے لحاظ سے ہزاروں کلومیٹر میں کربلا سے دور ہوں، زبان کے لحاظ سے ان کی عربی ہے، میری ہندی ہے، یہ الگ الگ ڈائلیکٹ کے ساتھ۔ کیا آج کے زمانے میں میرے لیے ممکن ہے کہ میں امام کا ناصر بنوں، امام کا سپاہی بنوں، امام کا ساتھی بنوں، جبکہ میں اتنے زمان کے فاصلے میں ہوں، مکان کے فاصلے میں ہوں؟ تو حسین جو مصباح الہدا ہیں، حسین جو ہدایت کے چراغ ہیں، یہ زمان اور مکان سے محدود نہیں ہیں۔ آج بھی ہر جوان دنیا کے جو کونے میں بھی ہو، اپنے اندر حر کا جذبہ پیدا کر لے، حسین اس کے لیے دروازہ کھول لے۔ سوال یہ ہے کہ کیا میرے اندر حر کا جذبہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی میں امام حسین کو جو میرے مولا ہیں کیسا مانتا ہوں؟ آج کے امام حسین کے ساتھ میرا رشتہ ہے یا نہیں ہے؟ یا میں صرف تاریخ کے امام حسین کو مانتا ہوں؟ توجہ کیجئے، جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت میں ہم لوگ اذن دخول میں پڑھتے ہیں یسمعون کلامی وَيَرُدُّونَ سَلَامِي وَيَرَوْنَ مَقَامِي۔ ہم لوگ کہتے ہیں مولا آپ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، یہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، یہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جو میرے مقام کو، میرے نفس کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ کبھی میں نے زیارت ایسی پڑھی، یہ توجہ کر کے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، لیکن یہ توجہ تھی میری کہ میرا مولا زندہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب مجھے تکلیف آئی، کیا میں نے اکیلے میں جا کے حسین سے گفتگو کی، مولا بہت تکلیف میں ہوں، میرا ہاتھ تھام لو؟
میرا 1 to 1 امام حسین سے کوئی ریلیشن ہے، بانڈنگ ہے میری امام حسین سے؟ امام بارگاہ سے جب میں باہر جاتا ہوں، میری دنیا کی زندگی میں جاتا ہوں، جب کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ جب میں جاتا ہوں میرے سامنے گناہوں کا آپشن آتا ہے، تب مجھے حسین یاد آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ حسین سے میرا ریلیشن کیا؟ یسمعون کلامی، میرے کلام کو سنتے ہیں میرے مولا، لیکن کلام کو کب سنیں گے؟ جب میں یہ مانوں میرا امام میرے سامنے ہے، سن رہا ہے۔ اتنا امام سے رشتہ مضبوط، اتنا یقین ہونا چاہیے۔ میں عزیزان گرامی بغیر کسی شک کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک اپنے دل پہ گواہی رکھ کے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار ایسا آیا ہوگا جب میری زندگی میں تکلیف شدید ہوگی، میں نے مولا سے کہا مدد کو آؤ مولا، اور مدد کو آیا، میری مشکل حل ہو۔ ہر ایک انسان خود اپنی زندگی میں یہ بات کو اس نے عملی طور پہ دیکھ چکا ہے۔ لیکن میرا رشتہ حسین ابن علی کے ساتھ کیسا ہے عزیزان گرامی؟ یہ اصل بات، توجہ کیجیے۔ 2023 میں پٹنہ میں وہ سوال آپ کے ذہن میں رہے، میں اس کو جواب دینے کی کوشش کروں۔ 8ویں امام مولا رضا علیہ السلام صلوات پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں ان سرک ان یکون لقا من الثواب مثل ما لمن استشہد مع الحسین فقل متی ما ذکرتہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ امام کہتے ہیں، 8ویں امام کہتے ہیں، میں اگر خود یہ بات تو نہیں کہنے کی جرأت کرتا تھا، 8ویں امام کی حدیث ہے اس لیے سنا رہا ہوں۔ امام کہتے ہیں جب بھی تم میرے جد کا ذکر سنو، حسین ابن علی کا ذکر سنو، تو ہمیشہ کیا کہو؟ ہمیشہ کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی میدان کربلا میں ہوتا تو مجھے وہی ثواب، میں بھی اگر میدان کربلا میں ہوتا تو اپنی جان کو میں قربان کر دیتا اور یہ فیض عظیم کو حاصل کرتا۔ جب بھی امام حسین کا ذکر سنو تو یہ جملہ دہراؤ۔ امام رضا کہتے ہیں جانتے ہو یہ جملہ دہراؤ گے تو خدا کیا عطا کرے گا؟ امام کہتے ہیں خدا تمہیں وہ ثواب میں سے ثواب عطا کرے گا جو خدا شہدائے کربلا کو عطا کرے گا۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، مولانا کیسے پاسبل ہے مجھے وہ ثواب؟ توجہ کیجیے، پہلے ظاہر امام حسین علیہ السلام کے کون ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری۔ جب جابر پہنچتے ہیں امام کی قبر پہ تو جابر امام کی قبر پہ پہنچنے کے بعد ایک چیز کہتے ہیں امام سے۔ جابر کہتے ہیں، کیونکہ وقت کم ہے مین بات کہتا ہوں، جابر امام سے کہتے ہیں، عطیہ سے کہتے ہیں جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں، جابر عطیہ سے کہتے ہیں تم جانتے ہو روز قیامت ہمیں وہی ثواب ملے گا جو شہدائے کربلا کو ملا ہے؟ عطیہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے مولا، کیسے ممکن ہے؟ اب نہ ہم نے تیر کھائی، نہ تلوار کھائی، نہ خون بہا، نہ زخم لگا، نہ درد کو برداشت کیا، کیسے ممکن ہے کہ ہمیں وہی ثواب ملے؟ تو جابر کہتے ہیں عطیہ تم نے رسول سے یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ جو قوم ارادہ کرے لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ عمل کو انجام نہ دے سکے، روز قیامت یہ قوم کو اسی قوم کے ساتھ محشور کیا جائے گا جس نے عمل کو انجام دیا۔ یعنی اگر میں کربلا نہیں پہنچ سکا لیکن میں نے ارادہ کیا تھا کہ مجھے کربلا پہنچنا تھا، تو خدا مجھے روز قیامت وہی ثواب دے گا جو کربلا میں موجود تھے۔ بس امام کہہ رہے ہیں کہ تم اور میں پٹنہ میں رہنے والے، مظفر نگر میں رہنے والے، ہندوستان کے کونے کونے میں رہنے والے مسلمان شیعہ، تم اگر ارادہ کر لو تو کیا ہوگا؟ تمہیں شہدائے کربلا جیسا ثواب عطا ہوگا۔
لیکن کیسے؟ توجہ کیجیے، میں زبان سے کہہ رہا ہوں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ہوتا آپ کے میدان، آپ کے ساتھ اپنی جان کو قربان کر دیتا. زبان سے کہہ رہا ہوں، میرا دل گواہی نہیں دے رہا، میرا دل تیار نہیں ہے حسین پر قربان ہونے کے لیے. ارادہ زبان کا نام نہیں ہے، ارادہ قلبی حال کا نام ہے، دل کے حال کا نام ہے. اگر جب میں کہہ رہا ہوں یا لیتنی کنت معکم، میرے دل میں وہی ارادہ ہے جو ارادہ زہیر میں تھا، سعید میں تھا، وہی ارادہ ہے جو اون و محمد میں تھا، یعنی وہی ارادہ وقت کے امام پر سب کچھ قربان کر دینے کا. اگر میری قلبی کیفیت ویسی ہو جائے جیسی ان کی تھی تو خدا ثواب بھی ویسا دے گا جیسا ان کو دیا تھا. سوال یہ ہے کہ میں زبان سے تو کہہ رہا ہوں یا لیتنی کنت معکم، کتنا تیار ہوں. میں زبان سے کہہ رہا ہوں کاش میں جان دے دیتا، لیکن آج ایک گناہ تو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. کہہ رہا ہوں زبان سے کہ میں مولا آپ پہ جان دے دوں گا، لیکن میری آنکھیں ایسی نہیں ہیں کہ نامحرم سامنے سے گزرے تو اپنی آنکھوں کو نیچے کر لوں. میرے سامنے حرام ویڈیو آئے تو اسے ریجیکٹ کر دوں. یا لیتنی کنت معکم یعنی خود کو اتنا تیار کرنا کہ جب زبان کہے تو ہمارا دل ساتھ میں گواہی دے کہ ہاں میں تیار ہوں، چل آج چل قربانی کے لیے میں تیار ہوں. یہ مجلسوں کا اثر کیا میری روح و نفس پہ اتنا ہوا کہ آج مجلسیں اور ایام عزا ختم ہوتے ہوتے میں نفس میں وہ کیفیت کو محسوس کر رہا ہوں کہ مولا میں آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ فرش عزا نے میری روح پر اثر ڈالا ہے. اگر میں تیار ہوں تو میں اپنے مقصد پہ پہنچ گیا، اور اگر میں تیار نہیں ہوں تو کم سے کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں پورے مقصد تک. توجہ کیجئے، شب عاشور امام حسین علیہ السلام نافع بن ہلال کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور نافع کا ہاتھ پکڑ کے امام علیہ السلام ایک تاریکی، ایک اندھیرے پہ لے جاتے ہیں. اور جب اندھیرے میں پہنچ جاتے ہیں امام، تو امام نافع سے کہتے ہیں نافع جنت تو میں نے دکھا دی، جنت کا وعدہ تو میں نے کر دیا، نافع چلے جاؤ. نافع رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، تمہیں شرم نہیں آئے گی، چلے جاؤ چلے جاؤ. امام کا کرم کہ امام چاہتے ہیں وہ چلا جائے، اس کی جان بچ جائے. لیکن نافع معرفت والے امام کے سپاہی تھے. عزیزان گرامی، اگر امام میرا ہاتھ پکڑتے اور امام کہتے چلے جاؤ، جنت بھی دکھا دیتے، میں چلا جاتا یا رکتا؟ بہانہ میرے پاس بہت ہے نا. امام نے خود کہا ہے رات کی تاریکی ہے، امام ہاتھ پکڑ رہے ہیں، امام بول رہے ہیں جاؤ. جو بہانہ بنانا چاہتے ہیں وہ ہر حال میں بہانہ بنا لیتے ہیں، اور جو اطاعت کرنا چاہتے ہیں وہ ہر سخت حالات میں بھی اطاعت کر کے بتا دیتے ہیں. توجہ کیجیے، نافع کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں. نافع کہتے ہیں اے مولا، اگر میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں تو جنگلی جانور مجھے کھا جائیں. پھر نافع کہتے ہیں مولا، اگر میں آپ کو چھوڑ کے چلا بھی گیا، چھوڑ کے میں چلا بھی گیا، تو قیامت میں رسول کا جب سامنا ہوگا تو رسول سے میں کیسے آنکھیں ملاؤں گا، نظریں ملاؤں گا مولا،
کہ تمہارا نواسا شہید ہوتا رہا اور میں اپنی جان بچا کے بھاگ گیا. معرفت کی منزل دیکھیں. اب میں اپنے آپ سے یہ پوچھتا ہوں اور آپ جوانوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ہمیں جنت مل بھی جائے اور سیدہ روز قیامت مجھ سے پوچھیں کہ میرا بیٹا تمہیں پکارتا رہا، میرا بیٹا جو تمہارا زندہ امام تھا تمہیں کہتا رہا میرے ناصر بن جاؤ، میرے یاور بن جاؤ، میرے مددگار بن جاؤ، میرے مقصد کو آگے بڑھاؤ، تم نے سال بھر میرے بیٹے کی پر توجہ نہیں کی. جنت اگر مل بھی جائے تو روز قیامت کیسے نظروں سے نظر ملاؤں؟ میرے امام زندہ ہیں. زانی گرامی، تعجب کی بات ہوتی ہے، پورے عشرے گزر جاتے ہیں، پورا محرم گزر جاتا ہے اور زندہ امام کے بارے میں ایک جملہ ذکر نہیں ہوتا. میں نے اپنے امام سے کیسے رشتہ بنایا ہے؟ زانی گرامی، کربلا والوں سے کیا سیکھا؟ کربلا سودے بازوں کی جگہ نہیں ہے، عاشقوں کی جگہ ہے. جو سودے باز تھے وہ سارے امام کو چھوڑ کے چلے گئے. جن کو گیو اینڈ ٹیک والی ریلیشن شپ چاہیے تھی کہ مولا میں یہ دوں گا مجھے یہ چاہیے. ہمارے یہاں بھی ڈونیشن کب ملتا ہے؟ جب مولانا نے بولا ہوگا اس میں کچھ ثواب ملے گا. گیو اینڈ ٹیک والی ریلیشن شپ. ہمارے یہاں تصور حسین کی خوشنودی نہیں ہے کہ حسین راضی ہو جائیں، ثواب کی طرف توجہ ہے. توجہ کیجیے عزیزان گرامی. اب یہاں سے میں نے اپنا گول سیٹ کر دیا. گول میرا کیا ہے؟ میرا گول ہے مقصد امام تک پہنچنا، مجھے اپنے آپ کو ناصر و یاور و مددگار بنانا. اس سے کم اگر میں نے سیٹ کیا تو اگر جنت مل بھی جائے گی تو میں اپنے امام کا ساتھی تو نہیں بنوں گا. دعائے حد میں امام کہتے ہیں نا کہ تم اپنی شمشیر کو، تمہارے کفن کو توڑ کے تم شمشیر لے کے میری فوج میں آؤ. یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے ہے جو آج زندگی اس طریقے سے جی رہے ہیں کہ اگر آج ظہور ہو جائے تو یہ تیار ہوں گے آج امام کے ساتھ لڑنے کے لیے. این ممکن ہے کہ ایک جوان بہار میں رہتا ہو اپنے آپ کو اتنا تیار کرے وقت کے امام کے لیے کہ جب ہماری موت ہو تو امام ہمیں خود کفن توڑ کے کہیں کہ کفن توڑ کے آؤ، شمشیر لے کے آؤ. ان کے لیے جن لوگوں نے اپنے آپ کو تیار کیا. ہم نے تیار کیا اپنے آپ. محرم تیار کرنے کا ایام تھا، ثواب لینے کا ایام نہیں تھا. ہم نے توجہ ثواب پہ رکھی تھی. مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ مجلس میں اس لیے آتے مولانا ثواب دارین حاصل کریں. اب وہ مجلس میں کوئی علی کو خدا کہہ رہا ہو تو بھی ہم واہ واہ کرتے ہیں، اور کوئی ہم جیسا امام زمانہ یا وقت کے امام یا امام حسین کی طرف لے کے جائے تو بھی واہ واہ کرتے ہیں. عجیب بات ہے، عجیب بات. علی کو خدا کہیں تو بھی واہ واہ، اور حدیث علی سنائیں تو بھی واہ واہ. کیوں؟ کیونکہ تصور کیا ہے؟ مجھے ثواب حاصل کرنا. اگر میرا تصور یہ ہوتا کہ 1 گھنٹے کی مجلس میں نے سنی، مولا کہتے ہیں کہ خود امیر المومنین کہتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ کہتے ہیں کہ انسان کو کیا حاصل کرنا چاہیے. مولا کہتے ہیں اس علم سے بچو جو علم نافع نہ ہو، فائدہ پہنچانے والا علم نہ ہو. مولا کہتے ہیں ایسے علم سے بچو. میں نے 1 گھنٹہ مجلس سنا، اس کے بعد میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ دنیاوی یا اخروی فائدہ مجھے کیا ہوا؟ دنیاوی یا اخروی فائدہ مجھے کیا؟ کتنی معرفت میری بڑھی، کتنے کلام میں نے سنے، کتنی مولا کے کلام میں سمجھا، کتنی زندگی سمجھا، میری زندگی میں کیا تبدیلی آئی. لیکن میری توجہ کس کی طرف تھی؟ ثواب کی طرف. عزیزان گرامی، ہاتھ جوڑ کے میں کہوں یہی ثواب کی وجہ سے
جب مولا علی کا حق چھینا گیا تو لوگوں نے مولا علی کو چھوڑ دیا لیکن نماز نہیں چھوڑی، نماز نہیں چھوڑی. انہیں فرق نہیں پڑتا ابو بکر نماز پڑھا دے یا علی نماز پڑھا دے، یہ اپنی ثواب پہ توجہ رکھتے ہیں. ہمیں سوچنا ہوگا کہ کہاں سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، جو محفلیں ہدایت پروردگار یا ہدایت اہل بیت دے رہی ہیں وہ عبادت کی محفلیں، وہاں ثواب ہے. اور جو محفلوں میں مجلسوں میں شرک بیان کیا جا رہا ہے وہ محفلیں اور مجلسیں عبادت کی جگہ نہیں. مولا علی علیہ السلام، جو لوگ علی کو خدا کہتے تھے تلوار نکال کر حملہ کرتے تھے، ہمارے سامنے ایک شاعر پڑھتا ہے نعرہ حیدری لگاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ معیار ہمارا نہیں. پس عزیزان گرامی، اگر ہم ثواب تک رک جائیں گے تو ہم امام تک نہیں پہنچ پائیں گے. ہمیں امام تک پہنچنا ہے، ہمیں امام کا ناصر بننا ہے. اور اگر امام مل گئے تو ثواب مل جائے گا، لیکن ضروری نہیں ہے ثواب ملے تو امام مل جائے. پس عزیزان گرامی، پہلی چیز آپ کے سامنے عرض کی، مقصد کیا ہے اپنے آپ کو وقت کے امام تک پہنچانے کے لیے. یہ مقصد ہے. امام نے کیا کہا؟ تمہیں وہی ثواب ملے گا جو شہدائے کربلا کو اپنے فضل سے خدا عطا کر دے. بس میرے لیے ممکن ہے کہ میں اتنا ہائی گول سیٹ کروں. امام فرماتے ہیں قدر الرجل لقدر ہمتہ، انسان کی ویلیو کتنی ہے؟ اتنی جتنی انسان نے ہمت اور ارادہ کیا ہے. ایک انسان نے ارادہ بہت چھوٹا کیا تھا، اس کو چھوٹی منزلیں ملیں گی. ایک انسان نے ارادہ بہت بلند کیا تھا، اسے بلند منزلیں ملیں گی. پہلی چیز میں نے یہاں تک آپ کے سامنے اسٹیبلش کر دی. اب سنیں دوسری چیز کہ اگر میں امام کا ناصر بننا چاہتا ہوں، امام کی نصرت کرنا چاہتا ہوں، تو سوال کربلا سے یہ ہے کہ وہ لوگ جو امام کے ناصر بن سکے ان میں کیا صفات تھی، اور وہ لوگ جو امام کے ناصر نہیں بن سکے ان میں کیا کوالٹیز تھی یا کیا نیگیٹو کوالٹیز تھی، کیوں امام کے ناصر نہیں بن سکے. میں امام کا ناصر بننا چاہتا ہوں. مجھے لگتا ہے کربلا میں صرف دو کیٹیگری کے لوگ تھے، ایک امام کے چاہنے والے اور ایک امام کے دشمن، جبکہ صحیح نہیں ہے. ایک دشمن تھے اور جو چاہت کا دعویٰ کرتے تھے، ان میں دو کیٹیگریز تھیں کم سے کم. ایک وہ تھے جو چاہت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن عملی دنیا میں انہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا. ایک وہ تھے جنہوں نے چاہت کا دعویٰ بھی کیا، عملی دنیا میں امام کا ساتھ بھی دیا. اب مجھے بتائیں کہ جنہوں نے دعویٰ کیا لیکن عمل نہیں کیا، یہ کامیاب ہے یا کامیاب؟ یہ کامیاب نہیں ہے. 30,000 لوگوں نے خط لکھا مولا آ جائیے، مولا آ جائیے. جب مسلم پہنچے تو 30,000 لوگوں نے بیعت کی. جب مسلم لگ رہا تھا حکومت بنائیں گے تو 30,000 ساتھ میں تھے. جب لگا مسلم کے بعد اب قتل ہونا پڑے گا، خون دینا پڑے گا، تو 30,000 میں سے ایک بھی باہر نہیں نکلا. کیوں؟ چاہت کا دعویٰ تھا لیکن قربانی دینے کی تیاری نہیں تھی. چاہت کا دعویٰ ہے لیکن قربانی اور ایثار کا جذبہ نہیں ہے. اگر میں یہ طے کر لوں، توجہ کیجیے گا، اگر میں یہ طے کر لوں کہ امام علیہ السلام کا جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، صرف دعویٰ کیا، وہ ناکام ہیں، تو میں اپنے لیے کیسے طے کر لوں کہ میں امام کا ساتھ نہ دوں اور میں کامیاب ہو جاؤں؟ اگر وہ ناکام تھے تو میں نے کیسے اپنے آپ کو کنونس کر لیا ہے کہ میں امام کا ساتھ نہیں دوں گا؟ توجہ کیجئے، امام علیہ السلام جب فرزدق سے ملتے ہیں، مکہ سے نکلتے ہیں، صفہ نام کی جگہ پہنچتے ہیں، وہاں پر امام فرزدق سے ملتے ہیں. جب فرزدق سے امام ملتے ہیں تو فرزدق سے امام پوچھتے ہیں بتاؤ کوفہ کے حال کیا ہیں؟ تو فرزدق نے کیا کہا تھا؟ فرزدق نے کہا تھا مولا کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، ہے نا؟
یہ کہا تھا نا، اگر امام اگر آج ہم سے سوال کریں بتاؤ پٹنہ والوں کے کیا حال ہیں، تو ہم یہ کہیں گے مولا ہماری تلواریں بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا دل بھی آپ کے ساتھ ہے، ہمارا عمل بھی آپ کے ساتھ ہے، یا ہم کہیں گے مولا جسٹ لائک کوفہ والوں کی طرح ہمارا صرف دل آپ کے ساتھ ہے، مولا I love you very much، بہت محبت کرتا ہوں مولا آپ سے، نہیں قربانی نہیں دی جاتی میرے سے۔ تو جو کوفہ والے تھے ان کے بھی دل ساتھ میں تھے، ہمارے بھی دل ساتھ میں ہیں، کوفہ والوں کا بھی عمل ساتھ میں نہیں تھا، خدا نہ کرے اگر ہمارا بھی عمل ساتھ میں نہیں ہے، ہم کہتے ہیں وہ فیل ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم پاس ہیں؟ بس میں نے کیا کیا، میں نے یہ سوال کیا کہ بھائی میرے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہونی چاہیے جو ان کے اندر تھی، تب میں کہوں گا کامیاب ہے، اگر وہی کوالٹیز ہے تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے، امام کا ناصر بننا یعنی انسانوں میں کئی بلین انسانوں کے اندر سب سے بلند ترین مقام کو حاصل کرنا۔ IIT کا ایگزام ہوتا ہے تو اس میں کئی لاکھ بچے ایگزام دیتے ہیں، اس میں سے کچھ ہزار چنے جاتے ہیں، ہے نا؟ جتنا ایگزام ٹف ہوتا ہے اتنا اس کا گریڈ ہائی ہوتا ہے، یا برعکس کہوں جتنا گریڈ ہائی ہوتا ہے اس کا ایگزام اتنا زیادہ ٹف ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں گریڈ سب سے زیادہ ملے اور امتحان کچھ نہ دینا پڑے، جبکہ اسلام قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر تم کہو گے یقول آمنا، تم نے کہا کہ ہم نے ایمان لیا ہے، یترکو کہ تمہیں ترک کر دیا جائے گا، یترکو اگر تم نے گمان کیا ہے کہ تم کہہ دو گے کہ میں نے ایمان لے کے آیا ہوں اور میں تمہیں ترک کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، بولوں کہ نو پرابلم، جیسا کرنا ہے رہنا ہے رہو، نو پرابلم۔ خدا کہتے ہیں پاسبل نہیں ہے، میں امتحان لوں گا، بلاؤں میں ڈالوں گا، امتحان لوں گا، چیک کروں گا، ٹیسٹ کروں گا۔ ہمارے یہاں یہ لگتا ہے مولانا کتنی بلائیں آ رہی، لگتا ہے کسی نے جادو تو نہ کر دیا۔ اگر بلائیں آنا، مشکلیں آنا اللہ کی طرف سے غضب یا جادو تونے کی نشانی ہوتی تو اہل بیت پہ سب سے زیادہ ہوا تھا، کیونکہ اہل بیت کی زندگی مشکلوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نیک ہیں اس کا مطلب مشکلیں نہیں آئیں گی، اہل بیت سے زیادہ نیک کوئی نہیں تھا لیکن مشکلیں تھیں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جتنا ایمان کا دعویٰ کرو گے اتنا امتحان لوں گا میں تمہارا، ترک کر دیے جاؤ گے، چھوڑ دیے جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ میرے لیے بھی آسان ہے، میں آپ کو سب کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دوں، آپ بھی خوش میں بھی خوش، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ تمہیں اور مجھے خود کو اور تمہیں وقت کے امام سے جوڑنے کی، متصل کرنے کی۔ یہ منبر اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ضمیر روز قیامت جب امام زمانہ تمہارے سامنے کھڑے ہو نا تو تم کہہ سکو وقت کے امام کو کہ مولا میں نے کوشش کی تھی۔ اس لیے نہیں کہ 1 گھنٹہ میں ٹہلا دو خالی۔ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، پس کربلا والوں کی طرح بننا ہے، کوفہ والوں کی طرح نہیں۔ کوفہ والوں میں اچھے بھی تھے، میں فی الحال اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن وہ کوفہ والے جنہوں نے دعویٰ کیا اور ساتھ نہیں دیا۔ ایک ہی مجلس پڑھنی ہے، اس کے لیے میں جلدی آپ کو لے کے چل رہا ہوں، میرے ساتھ چلیں انشاءاللہ۔ توجہ کیجیے کہ امام علیہ السلام کے ساتھ ایسے لوگ تھے جن لوگوں نے امام کے آواز پہ لبیک نہیں کہی، امام ان کو بلاتے رہے۔ جس طریقے سے آج کی رات آپ کو اور مجھے امام نے بلایا ہے، اسی طریقے سے امام ان لوگوں کو بھی بلاتے رہے کہ آؤ میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ یہ لوگ امام کے پاس آتے تھے،
لیکن لشکر میں شامل نہیں ہوتے تھے. اور امام شہید تب ہوتا ہے جب امام کے ساتھی ان کا ساتھ نہیں دیتے. اب توجہ کیجئے کہ 7ویں امام کی جب شہادت ہوتی ہے تو جنازے میں کئی لاکھ ہیں, لیکن لاشا پل پہ پڑا ہے. ظالم بادشاہ نے کہا کوئی آئے گا نہیں, تو لاشا پڑا رہا, ایک کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا. یہ محبت اور ہے کہ جہاں محبت کا دعویٰ ہے, وہ محبت اور ہے جہاں بصیرت ہے اور انسان امام کی ولایت کے اندر قربان ہونے کو تیار ہے. ہمیں انسانوں میں سب سے افضل مقام پر پہنچنا ہے, اور وہ مقام وقت کے امام کا ناصر و یاور و مددگار بننا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس لیول پہ تیار کرنا ہوگا تاکہ ہم امام تک پہنچ سکیں. توجہ کیجئے, جو لوگ امام بلاتے رہے, ایک واقعہ میں سنا دوں. ایک شخص تھا عبید اللہ جوفی. جب اسے پتا چلا کہ امام علیہ السلام نے قیام کیا ہے تو اس نے کہا, اس کے ساتھی نے جب آ کے کہا تو یہ ملعون کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے کیا کر دیا. وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اب لوگ اچھے سے عبادت بھی نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ فتنے کو ایجاد کیا ہے, اب اس کی وجہ سے لوگ لڑیں گے, مسلمانوں کا خون بہے گا. اب میں تنہائی میں اچھے سے عبادت کرنا چاہتا تھا, مجھے حسین ملیں گے تو میں حسین کو سمجھاؤں گا. یہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ, مرج تقلید سے, ولی فقی سے سیکھنا نہیں ہے, انہیں سکھانا ہے. توجہ کیجیے, توجہ کیجیے, توجہ کیجیے, اذان گرامی توجہ کیجیے, توجہ کیجیے. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ میں مجلس پڑھوں کسی ایک شخص کو یا ایک آرگنائزیشن کو, ایک فرد کو, کسی کو ٹارگیٹ کروں, وہ نہیں. طنز کرنا, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم چاہتے ہیں ان کو مجلس میں آئے ہیں, میرے بھائی ہیں وہ. توجہ کیجیے, یہ ان سے ملتا ہے. ہم امام کے سامنے جب جاتے ہیں یا اپنے سے بڑے کے سامنے جاتے ہیں تو ہم سیکھنے جاتے ہیں, سکھانے نہیں جاتے. شاہ عبدالعظیم, میں یہ واقعے پہ واپس آؤں گا. شاہ عبدالعظیم وہ صحابی امام ہیں کہ کئی اماموں کی زندگی میں وہ امام کے ساتھ رہے. 11ویں امام سے کسی نے آ کے سوال کیا تو 11ویں امام نے کہا یہاں تک کیوں آئے ہو؟ شاہ عبدالعظیم شہر رے میں ہیں, وہیں پر ان سے سوال کر لو, وہ وہی جواب دیں گے جو میں تمہیں دوں گا. مرتبہ دیکھیں. لیکن شاہ عبدالعظیم جب امام کے سامنے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ امام کے سامنے 2 زانو بیٹھ جاتے ہیں, امام کو کہتے ہیں مولا میں آپ کو اپنا عقیدہ سنانا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں صحیح ہے یا غلط ہے. اور بیٹھ کے پورا عقیدہ سناتے ہیں. امام کہتے ہیں 100% وہی ہے جو ہونا چاہیے. یعنی شاہ عبدالعظیم امام کے سامنے کیوں گئے؟ پوچھنے گئے کہ میں جنہیں جو عقیدہ بنایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط. ہمارے یہاں علماء کا عقیدہ چیک کرنے لوگ آتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے. صحیح کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ جیسا میں مانتا ہوں ویسا آپ مانتے ہو تو صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے معیار اہل بیت سے نہیں لیا, سیکھنے نہیں آتے. توجہ کیجیے اذان گرامی. عبید اللہ جوفی کیا کرتا ہے؟ عبید اللہ جوفی کوفہ سے باہر نکل جاتا ہے, باہر نکل کے خیمہ لگاتا ہے, عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے. بس ہمیشہ ہر عبادت آپ کو اور مجھ کو خدا رسول سے جوڑتی نہیں ہے. کچھ عبادتیں ہوتی ہیں انسان عبادت کرتا ہے تاکہ اپنی اصلی ذمہ داری سے فرار کرے. سجدے کا وقت الگ ہے, قیام کا وقت الگ ہے. قیام کے وقت سجدہ جائز نہیں ہے, سجدے کے وقت قیام جائز نہیں ہے. توجہ کیجیے اذان گرامی. بس یہ جب امام سے ملاقات ہوتی ہے تو امام کو کہتا ہے مولا میرا گھوڑا ہے, یہ گھوڑے سے زیادہ تیز کوئی گھوڑا نہیں بھاگتا, میری شمشیر ہے, میری شمشیر فلاں ہے, ایسی ہے ویسی ہے, یہ سب لے لو لیکن میں نہیں آ سکتا. امام کہتے ہیں مجھے تو چاہیے.
مجھے تو چاہیے، مجھے تو چاہیے، مجھے تو چاہیے. وہ کہتا میرا گھوڑا لے لو، میری تلوار لے لو، لیکن میں نہیں آ سکتا. یعنی امام نے اسے بلایا، وہ امام کے پاس آیا، لیکن امام کے لشکر میں شامل کامیاب ہوا یا فیل؟ فیل. اگر میں بھی آیا، میں نے بھی محبت کا دعویٰ کیا، امام نے مجھے بھی لشکر میں بلایا، میں نے بھی امام کو بولا امام میں تھوڑا بہت یہ سب دے سکتا ہوں بٹ آئی کینٹ، آئی لو یو ویری مچ بٹ تھینک یو. تو میں کامیاب ہوا یا فیل؟ ڈرے نہیں آپ لوگ انشاءاللہ، آہستہ آہستہ. حسین کریم ہے، حسین کا در کرم کا در ہے، ڈرے نہیں. میں منزلوں سے انشاءاللہ لے کے آپ کو پہنچوں گا. لیکن اگر میرا امام تنہا رہ جائے، میرا امام معصوم تنہا رہ جائے، غیبت میں مجھے بلاتا رہے، میری زندگی عادی چل رہی ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا میرا امام زندہ ہے غیبت میں نے امام سے رشتہ نہیں بنایا، کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں؟ عزیزان گرامی، کیسے میں کامیاب ہو سکتا ہوں جب میرا امام غیبت میں ہے؟ واضح. بس عبید اللہ جوفی جیسے لوگ اور بھی تھے جنہوں نے محبت کا دعویٰ کیا لیکن عمل کی منزل میں ساتھ نہیں دے سکے. سوال عزیزان گرامی یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں ساتھ نہیں دے سکے؟ کیوں ساتھ نہیں دے سکے؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ امام حسین کون ہے؟ کیا معجزے نہیں دیکھے تھے امام حسین کے؟ کیا نہیں دیکھا تھا کہ رسول نے کہا تھا کہ ان لوگ جوانان جنت کے سردار ہیں؟ سب چیز دیکھے تھے یہ لوگوں نے، پھر کیوں نہیں ساتھ دیا؟ کیونکہ جان لینا کافی نہیں ہوتا انسان کو عمل کی منزل تک پہنچانے کے لیے. ہم بھی جانتے ہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنے پہ خدا نے لعنت قرار دی ہے. جان لینا کافی نہیں ہوتا، عمل کی منزل پر آنا ہوتا ہے. کیوں یہ لوگ نہیں ساتھ دے سکے؟ بہت ساری وجہ ہے اس کے اندر، کیونکہ ایک ہی مجلس پڑھنی ہے. واضح آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا. کیوں ساتھ نہیں دے سکے؟ کیونکہ دنیا کی محبت کا غلبہ امام کی محبت سے زیادہ تھا. یہ نہیں کہ امام سے محبت نہیں تھی، لیکن وہ غلبہ اس غلبے سے زیادہ تھا. توجہ کیجئے کہ امام علیہ السلام، آپ کو پورے سفر کو چھوڑ کے میں ایک منزل پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. توجہ کیجئے. امام علیہ السلام مدینہ سے نکلے، مکہ گئے، مکہ سے کربلا تک پہنچے، رجب میں نکلے تھے، آخری رجب میں نکلے تھے، محرم میں پہنچے، ہے نا. یہ پورے سفر میں امام حسین علیہ السلام کئی لوگوں کو بلاتے رہے، سینکڑوں لوگوں کو خط لکھا، دعوت دی، خط لکھا، دعوت دی، خطبہ پڑھا، پرسنل ملنے گئے، بلایا. یہ پورے لوگوں میں سے کربلا میں صرف 72 پہنچے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی نفسوں کو تیار کیا تھا ان ویلیوز کے مطابق جو امام چاہتے تھے. وہی لوگ امام تک پہنچیں گے جو اپنی نفسوں کو تیار ایسے کریں جیسے امام چاہتے ہیں. انہیں وہ امام چاہیے جو انہیں کہے کہ کیا کرنا ہے. انہیں وہ امام نہیں چاہیے جو خود امام سے کہے کہ میرا امام ایسا ہونا چاہیے. توجہ کیجئے. امام جب نکلتے ہیں مکہ سے، پوری توجہ کا طالب ہوں، مکہ سے جب امام نکلتے ہیں تو امام کے ساتھ، جو مکہ سے پہلے کی بات میں چھوڑ رہا ہوں، مکہ سے جب امام نکلتے ہیں تو امام کے ساتھ تقریباً 300 لوگ، تاریخ میں لکھا ہے امام کے ساتھ ہوتے ہیں تقریباً 300 لوگ. یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے حج کو فضیلت نہیں دی تھی، امام کو فضیلت دی تھی، حج چھوڑ کے آئے تھے، یعنی جانتے تھے، واضح، حج چھوڑ کے آئے تھے امام کے پاس. اب جب امام کے پاس آئے، الگ الگ منزلوں سے گزرے. عزیزان گرامی، جب 5ویں جگہ پر امام پہنچتے ہیں، اس جگہ کا نام تاریخ نے زبالہ لکھا ہے.
جب امام ان کے ساتھ زبالہ منزل پر پہنچتے ہیں تو امام کیا دیکھتے ہیں؟ امام کو خط ملتا ہے جس کے اندر کہا کہ مسلم اور ہانی شہید ہو گئے کوفہ میں، یعنی کوفہ کے حالات بدل گئے. اب ایسا نہیں ہے کہ جو بھی میرے ساتھ چلے گا حکومت ملے گی، پاور ملے گا، گورنر بنے گا، یہ سب نہیں ہے. امام کو خط ملتا ہے، پوری توجہ کا طالب خصوصاً جوان غور سے سنو. امام رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں، خیمے میں تمام یہ 300 لوگوں کو بلاتے ہیں. یہ 300 لوگ جب امام کے ساتھ آتے ہیں تو امام ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے خبر ملی ہے کہ ہانی شہید ہو گئے، مسلم شہید ہو گئے، اور یہ خبر ملنے کے بعد میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے وہ مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے. امام کہتے ہیں فمن احب منکم الانصراف فلینصرف. امام کہتے ہیں تم میں سے جو بھی مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، بیعت چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، چلے جائے. پھر امام کہتے ہیں لیس علیہ منا زمام، اور تمہارے اوپر میری کوئی بھی زمام، میری کوئی بھی بیعت نہیں، میں بیعت کو اٹھاتا ہوں، چلے جاؤ. اب توجہ کیجیے، ان کو امام نے آپشن دیا کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں نے بیعت اٹھا لی. رات کی تاریکی ہے. پھر امام کہتے ہیں من کان فینا باذلا موجتہ، میرے ساتھ وہ چلے جو بذل اور قربانی کی خواہش رکھتا ہو. کس چیز کو بذل کرنا ہے میرے مولا؟ کہتے ہیں مہجت کو بذل کرنا ہے. بذل یعنی قربانی. مولا کس چیز کی قربانی؟ مولا کہتے ہیں وہ میرے ساتھ چل سکتا ہے. کون چل سکتا ہے؟ جو بذل کرے، قربانی کرے، مہجت کی. توجہ کیجیے، کوئی انسان اگر قتل کیا جاتا ہے یا شہید ہوتا ہے تو اس کے جسم سے خون نکلتا ہے. جب جسم سے خون نکلتا ہے تو اگر ڈاکٹرز ہیں اس محفل میں تو ان لوگ اس کو تائید کریں گے کہ ہارٹ جو ہے وہ پمپ کرتا ہے بلڈ کو، کیونکہ بلڈ جسم سے نکل رہا ہے تو ہارٹ بلڈ کو پمپ کرتا ہے، زیادہ بلڈ کو پمپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک مرحلہ آتا ہے کہ اتنا خون نکلتا ہے کہ وہ شخص مر جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بقرہ عید میں بکرا جب ذبح ہوتا ہے اس کے مرنے کی بھی بہت دیر کے بعد بھی رگوں سے خون نکلتا رہتا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر اس کا دل نکالا جائے بہت عرصے کے بعد بھی دل کو کاٹا جائے تو دل کے اندر کچھ قطرے خون کے باقی رہتے ہیں، کیونکہ وہیں سے خون پمپ ہو رہا تھا. بہت عرصے کے بعد بھی دل کے اندر خون کے قطرے باقی رہتے ہیں. عربی میں اس خون کے قطرے کو کہتے ہیں مہجت. امام کہہ رہے ہیں من کان فینا باذلا مہجتہ، میرے ساتھ وہ چلے جو اپنے دل میں موت کے بعد بھی قطرہ خون جو باقی ہے اس کو دینے کے لیے تیار رہے. من کان فینا باذلا مہجتہ. انسانیت میں سب سے بلند منزل عطا ہونے والی ہے، اس کے لیے ویسی تیاری بھی چاہیے. امام نے کہا وَمُوَطِّنًا إِلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ، اور جس نے اپنے وطن حقیقی کو خدا قرار دیا ہے، خدا سے ملاقات قرار دیا ہے. پھر امام کہتے ہیں فَإِنَّنِي رَاحِلٌ مُصْبِحًا، میں صبح حرکت کرنے والا ہوں، چلنے والا ہوں، سوار ہونے والا ہوں، یہ قافلہ چلنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. امام جا کے سو جاتے ہیں، سب جا کے سو جاتے ہیں. 300 کو جب صبح امام نکلے تو یہ 300 میں سے صرف 50 لوگ امام کے ساتھ چلے، باقی سب نے امام کو چھوڑ دیا. اگر امام مجھے آج رات کو کہتے من کان فینا باذلا مہجتہ، میرے ساتھ وہ چلے جو اپنے جگر کا خون دینے کو تیار ہے، میں چلتا یا میں سوتا رہ جاتا. محرم کامیاب اس کا ہے جو اپنی نفس کو اتنا تیار کر لے کہ امام کہیں چلو تو وہ چلنے کے لیے تیار ہو. عزیزان گرامی، بذل کیا ہوتا ہے؟ قربان کرنا، ایثار کرنا، دینا. کربلا وہ پہنچے جو دینے والے تھے، ایک بھی کربلا میں نہیں پہنچا
جو امام کے پاس کہہ رہا ہوں مولا مجھے یہ چاہیے. ہر وہ شخص کربلا پہنچا جو امام کی آنکھوں کے اشارے کے لیے رکا تھا کہ مولا تمہیں کیا چاہیے. میرا حسین کے ساتھ کون سا رشتہ ہے؟ لینے والا یا حسین پر قربان ہونے والا؟ اب میرے محرم کی گول سیٹنگ صحیح ہے. من کان فینا باذلا موجتہ، اپنے جگر کا خون دینے کو تیار. اس لیے جب سعید گرے ہیں، سعید جب تیر لگ رہے تھے سعید کو، سعید بہت طاقتور نہیں تھے، زہیر بھی تیر کو سنبھال رہے تھے لیکن زہیر بہت طاقتور تھے. تیر لگنے کے بعد بھی زہیر جا کے لڑے ہیں لیکن سعید گر گئے. جیسی اللہ اکبر سنا سعید نہیں سنبھل پائے، سعید گر گئے. جیسے سعید گرے امام نے سعید کو اپنے زانوں پہ لیا. سعید نے پلٹ کے مولا کو دیکھا، مولا کاش ہمیں ایسی موت نصیب ہو کہ ہم وقت کے امام کے زانوں پر ہماری شہادت نصیب ہو. پلٹ کے کہا، کیا کہا؟ مولا جنت ملے گی. مولا ثواب کتنا ملے گا؟ کہا ارضیت یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ کیا آپ مجھ سے راضی ہو؟ کب کہہ رہے ہیں سعید؟ اپنے جگر کا آخری خون کا قطرہ امام حسین پر قربان کرنے کے بعد. حل وفیت یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ کیا میں نے وفا پوری کی، عہد پورا کیا یا نہیں کیا؟ یہ کربلا ہے. میں نے اپنی نفس کو سعید کی طرح تیار کیا ہے. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، میں پوچھتا ہوں ارضیت یا صاحب الزمان؟ میری زندگی میں کتنی بار پوچھتا ہوں مولا میرے اس فعل سے آپ راضی ہو، میرے اس عمل سے آپ راضی ہو؟ مولا کیا میں نے اپنے وعدے کو وفا کی؟ عزیزان گرامی، کربلا جب انسان کے وجود کے اندر آ جائے تو ایک انقلاب برپا کر دیتی ہے، انسان کو بے چین کر دیتی ہے کہ میرا امام کہاں ہے، میں کیوں امام کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہوں، مجھے امام تک پہنچنا ہے، مجھے امام کی، یعنی وہ وجود کو آرام سے رہنے نہیں دیتی. جب کربلا زبان تک رہتی ہے تو وہ اثر نہیں کرتی، جب زبان دل میں اتر جاتی ہے کربلا تو انسان کو بے چین کر دیتی ہے. ہمارے دلوں تک کربلا اتار، محرم کا اثر یہ ہو کہ دلوں تک کربلا اتر جائے. عزیزان کرام، بس کون کربلا میں پہنچا؟ وہ پہنچا جس نے امام کے لیے خود کو تیار کیا. جس نے تیار نہیں کیا وہ کربلا میں امام حسین تک نہیں پہنچ سکا. عزیزان گرامی، بہت سے شہداء ایسے ہیں، آپ توجہ کیجئے، کہ آج کے زمانے میں رہتے ہوئے ان کا جذبہ ایسا ہے کہ انہوں نے خود کو اپنے امام کے لیے تیار کیا تھا. ایک شہید کے بارے میں ملتا ہے حرم کے دفاع کے اندر، یا مثلا دفاع مقدس کے اندر شہید ہوا تھا. وہ شہید، جب جنگ ہوتی ہے تو بہت ساری جگہ جنگ ہوتی ہے، کبھی انسان یہاں لڑتا ہے، کبھی وہاں لڑتا ہے، کبھی وہاں لڑتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ ایک دن اٹھتا ہے، رات کو اپنی قبر کھودتا ہے، رات کو قبر کھودتا ہے اور اپنے دوستوں سے کہتا ہے کل میں شہید ہونے والا ہوں، مجھے یہاں دفن کر دینا. اگلے دن وہ شہید ہو جاتا ہے. جب اس کی قبر لاتے ہیں، جب اس کی میت لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ دوست پہلے کہتے ہیں کہ قبر بہت چھوٹی بنایا ہے اس نے، لیکن جب لاشا آتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ وہ شہید ہے جس کی تمنا تھی کہ میرا حسین کی طرح شہادت کے وقت میرا گلا جسم سے جدا ہو جائے. اس نے اپنی قبر اتنی بنایا تھا کہ سر کی جگہ نہیں تھی قبر میں. یعنی آج کے زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اتنا تیار کرتے ہیں کہ انہیں اپنی موت کا پتہ ہوتا ہے اور یہ جانتے ہیں کہ مجھے خود کو وقت کے امام پر قربان کر دینا. ایک شہید ہیں ایران میں بھی اگر آپ زیارت پہ جائیں، خدا آپ سب کو زیارت نصیب کرے. جب وہ شہید کی قبر پہ آپ جائیں گے، آج بھی اس شہید کی قبر سے خوشبو آتی ہے.
شہید پولارک نام ہے، بہشت زہرا میں تہران میں. یہ جب جنگ ہوتی تھی تو گندگی اٹھانے کا کام کرتے تھے. جب ان کی شہادت ہوئی تو انہوں نے خدا سے دعا کیا، خدایا مجھے ایسی موت نصیب کر کہ میری موت کے بعد زندگی بھر میں گندگی اور کوڑے میں رہا ہوں، میری موت کے بعد میرے جسم سے بدبو نہیں، خوشبو آئے. جب اس کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس کا جنازہ پورا گیلا ہے. فرشتوں نے آ کے غسل دیا اسے، اور آج تک اس کی قبر سے خوشبو آتی ہے. ان کی ماں سے پوچھا گیا کیا تھا، کیا اثر تھا؟ تو کہتی ہے ان کی ماں کہ زیارت عاشورہ بہت پڑتا تھا اور امام حسین پہ بہت روتا تھا، اور جب امام حسین پہ روتا تھا تو جو آنسو نکلتے تھے وہ اپنے جسم پہ لگا لیتا تھا. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جو کربلا کے اندر اپنے آپ کو پاتے ہیں. وہ پاتے ہیں ہمیشہ جب دیکھتے ہیں کربلا کو، سوچتے ہیں مولا حسین پیاسے تھے، تنہا تھے، امام زمانہ آپ بھی تنہا ہو. وہ ان کی تنہائی پہ میں روتا ہوں، لیکن آپ تنہا ہو مجھے فرق نہیں پڑتا مولا. اتنا وجود ان کا کربلا سے اور امام زمانہ سے متصل. عزیزان گرامی، یہاں پر میں اس بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ مجھے اگر امام تک پہنچنا ہے تو مجھے یہ سوال نہیں کرنا ہے کہ مجھے امام کیا دیں گے. مجھے یہ سوال کرنا ہے میرے مولا آپ کو مجھ سے کیا چاہیے. میرے مولا آپ کو مجھ سے کیا چاہیے. میں آپ کی مجلسوں میں ثواب کے لیے نہیں آتا ہوں مولا، مجھے پتہ ہے کہ آپ مل جائیں گے تو ثواب بھی مل جائے گا. مجھے آپ چاہیے مولا، میں آپ کی محبت چاہتا ہوں، میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں. آپ جہاں رہتے ہیں میں وہاں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی غلامی چاہتا ہوں مولا. یہ ہے وہ غلامی کیسے ملے گی؟ فرش ازا سے. جب فرش ازا اور منبر کا معیار یہ ہو کہ لوگوں کو وقت کے امام سے جوڑنے کی بات ہو، مقصد حسین کی بات ہو، تب جا کے وہ معیار، وہ بلندی آتی ہے قوم میں. جوانوں کے اندر جذبہ آتا ہے کہ ہمیں امام کا سپاہی کرنا ہے. بس 2 پوائنٹس ابھی تک میں نے آپ کے سامنے کہے. پہلا، مقصد مقصد محرم فرش ازا کیا ہے؟ امام کا ناصر بننا. امام کا ناصر وہ بنے گا جو اپنے اندر بذل کی خواہش رکھے گا، قربانی کی خواہش رکھے گا. دنیا کی محبت کو امام کی محبت فضیلت نہیں دے گا. مثال دے دوں، توجہ کیجئے. عمر سعد نے کیوں چھوڑا امام کو؟ جب عمر سعد سے امام شب عاشور ملنے گئے، اس کو بلایا تھا شب عاشور، کیا ہو مجھ سے ملنے کے لیے. شب عاشور جب امام سے ملنے آیا عمر سعد ملعون، امام جیسی بیٹھنے جا رہے تھے، امام نے بیٹھتے بیٹھتے اس کو پوچھا، عمر سعد کیا تو میری فضیلت کو میرے نہیں جانتا؟ کیا میری شان و منزلت کو نہیں جانتا تو کہ میں کون ہوں؟ عمر سعد کہتا جانتا ہوں، جانتا ہوں. یعنی جان لینا کافی. عمر سعد نے پہلی محرم سے جنگ کو ڈیلے کیا، تاخیر دی، تاکہ وہ ایسی منزل پہ پہنچ جائے کہ امام بیعت کے لیے راضی ہو جائیں، اسے جنگ بھی نہ کرنا پڑے اور اسے حسین بھی مل جائے اور شہر رے بھی مل جائے، حرام کی دنیا بھی مل جائے اور حسین بھی مل جائے. عمر سعد پہ لعنت کرنے سے پہلے پہچانے. عمر سعد نے کہا ہم جانتا ہوں. امام نے اس سے کہا میرے ساتھ آ جاؤ، جو مجھے اور آپ کو امام آج کہہ رہے ہیں نا فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، میرے ساتھ جڑ جاؤ. یہی چیز عمر سعد سے بھی کہی تھی امام نے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ عزیزان گرامی، عمر سعد نے دنیا کی محبت کو افضل سمجھا. جب اسے چوز کرنا پڑا کہ یا حسین یا شہر رے، تو اس نے شہر رے کو ایکسیپٹ کیا، حسین کو چھوڑ دیا. کون سی چیز عمر سعد کو وقت کے امام تک پہنچنے سے روک رہی تھی؟ وہی شہر رے. عزیزان گرامی، یہی شہر رے جو ہے، یہی شہر رے
الگ الگ ہے. کسی کے لیے شہرت ہے، کسی کے لیے دولت ہے، تو کسی کے لیے حکومت ہے، تو کسی کے لیے شہوت ہے. ہم سب کے لیے شیطان نے الگ شہر رہ بنائی ہے. اگر میں عمر سعد پہ لعنت کرتا رہوں، لیکن جو چیز عمر سعد کو امام زمانہ تک پہنچنے سے روک رہی تھی، خدا نہ کرے وہی چیز مجھے بھی روک رہی ہے. وہی دنیا کی محبت، وہی دنیا کا غلبہ. مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تیار کب ہوگا؟ جب میں اپنے معیار کو وہ بنا لوں جو میرے امام مجھ سے چاہتے ہیں. توجہ کیجئے. اب میں نے یہاں تک اس بات کو اسٹیبلش کر دیا کہ مجھے کیا کرنا ہے. مجھے امام کے لیے تیار ہونا ہے. مجھے کون سی چیز روک رہی ہے امام تک پہنچنے سے؟ میری نفس اور دنیا کی محبت. مجھے اور کوئی چیز نہیں روک رہی، مجھے میں خود روک رہا ہوں. میری نفس روک رہی ہے امام تک پہنچنے کے لیے، امام تو نہیں روک رہے. میری نفس روک رہی ہے. زانے کے وہی دنیا کی محبت. کوفہ والوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ دنیا کی محبت. توجہ کیجیے. اب اگر ایک جوان ڈیسائیڈ کرتا ہے، مولانا، میں یہ بات کو یہاں پر صرف روک رہا ہوں کیونکہ پوری بات مجھے مکمل کرنا ہے ایک مجلس میں. مولانا میں امام کا سپاہی بننا چاہتا ہوں. اب میں سمجھ گیا کہ مجھے امام حسین سے محبت کرنی ہے، یعنی قربانی کے لیے تیار ہونا، ایثار کا جذبہ میرے اندر ہونا چاہیے. مجھے وقت کے امام کے لیے تیار ہونا ہے، اور میں اس جذبے نصرت کے ساتھ امام کا ناصر و یاور و مددگار بننا چاہتا ہوں. میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ پریکٹیکل طور پر آپ نے بات ٹھیک کی. اب میں کیا کروں؟ تو عزیزان گرامی توجہ کیجیے. جب ہم مولا عباس کی زیارت پڑھتے ہیں، یا زیارت عاشورہ میں بھی، 40 میں بھی، ہم کہتے ہیں معکم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. لا مع عدوکم، ہم آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. یہ کہتے ہیں یعنی ہم ان کے ساتھ عاشقی اور محبت کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ دشمن. خوب. اگر مجھے امام کا سپاہی بننا ہے تو سپاہی کا مطلب ہوتا ہے لڑنے والا. سپاہی کا مطلب ہوتا ہے لڑنے والا. اسے کچھ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا دشمن کون ہے، میرے دشمن کا خیمہ کون سا ہے، اور میرے امام کا خیمہ کون سا ہے. کسی کو اگر یہی نہیں پتہ ہے کہ میرے دشمن کا خیمہ کون سا ہے اور میرے امام کا خیمہ کون سا ہے، تو یہ سپاہی کیسے بنے گا؟ بن سکتا ہے سپاہی؟ نہیں بن سکتا، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے دشمن کا خیمہ کہاں ہے اور امام کا خیمہ کہاں ہے. خود تو آج کے زمانے میں ہمارا خیمہ کون سا ہے؟ ہمارے خیمے کا رہبر کون ہے؟ وقت کے امام، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. لا مع عدوکم. ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوں، ہے نا. ہم توجہ کیجیے عزیزان گرامی، زیارت 40 میں اور زیارت حضرت عباس علیہ السلام دونوں میں ایک کامن جملہ ہے. وہ کیا ہے؟ زیارت 40 کو ایمان کا جز قرار دیا،
علماء کہتے ہیں یہ جملہ اس میں اہم ہے. کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں نصرتی لکم معدہ، میری نصرت آپ کے لیے تیار اور آمادہ ہے. جب میں زیارت پڑھ رہا ہوں حضرت عباس کی یا زیارت اربعین پڑھ رہا ہوں تو میں امام سے کیا کہہ رہا ہوں معلوم ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آئی ایم ریڈی، میری نصرت آپ کے لیے تیار ہے. اب مجھے لڑنا ہے، اس پوزیشن پہ مجھے رہنا ہے زمانے غیبت میں کہ میری نصرت میرے امام کے لیے ریڈی ہے. نصرتی لکم معدہ. توجہ کیجئے گا، دو خیمے ہیں، ایک خیمے حق، ایک خیمے باطل. خیمے حق کون سا ہے؟ امام ہے، اور امام کے نائب زمانے غیبت میں آیت اللہ خامنہئی، آیت اللہ سیستانی اور سید حسن نصر اللہ. یہ خیمے حق. اگر کسی کے لیے واضح نہیں ہے کہ خیمے حق کیا ہے، وہ لڑ نہیں سکتا، ہر نئے فتنے میں گرفتار ہو جائے گا، کنفیوز ہو جائے گا کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے میرے خیمہ کون ہے، میرا لیڈر کون ہے. اسی کے سامنے خیمے باطل اسے پتہ ہونا چاہیے کہ آج کا فرعون کون ہے. امریکہ، اسرائیل اور تمام وہ حکومتیں جو ظلم کی بنیاد کے اوپر قائم ہیں، یہ تمام وہ حکومتیں ہیں جو امام زمانہ کی مخالفت کریں گی وجود کے، کیونکہ یہ ظلم کی بنیاد پر، امامت کی بنیاد پر حکومت کو قائم کریں. جب میرے لیے یہ کلیئر ہو گیا کہ ایک خیمے حق ہے، ایک خیمے باطل ہے، اور یہ خیمے حق کو یہ خیمے باطل پر غلبہ حاصل کرنا ہے، تب ظہور ہوگا. تو مجھے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانا ہوگا کہ میں خیمے حق کو اتنا مضبوط کر دوں کہ خیمے باطل کے اوپر غالب ہو جائے. عزیزان گرامی، میں سپاہی بننا چاہتا ہوں آج. توجہ کیجئے گا، جب حضرت قاسم جنگ کے لیے گئے تھے تو حضرت قاسم جب جنگ پہ حملہ کرتے تھے اور واصل جہنم کرتے تھے تو پلٹ کے حضرت عباس کو اس طریقے سے دیکھتے تھے کہ آپ نے جو وار سکھایا تھا میں نے صحیح وار کیا یا نہیں کیا. حضرت عباس وہاں سے کہتے تھے مرحبا مرحبا. توجہ کیجئے، اس زمانے میں لڑنے کے لیے جو ہنر اور جو فن آنا چاہیے تھا وہ اس زمانے میں شمشیر چلانا، نیزے چلانا، اسٹریٹجی بنانا، اس زمانے میں لڑنے کے لیے وہ ہنر کی ضرورت تھی، اور کامیاب وہ ہوتا تھا جو اس ہنر کا مالک ہوتا تھا. لیکن اگر آج کوئی کہے کہ میں امام زمانہ کا سپاہی بننا چاہتا ہوں، میں شمشیر بہت اچھی چلاتا ہوں، میں نیزہ بہت اچھا چلاتا ہوں، تو سامنے والے میزائل ماریں گے اور آپ شمشیر سے میزائل کو روک لیں گے. کیوں؟ کیونکہ جنگ کا میدان بدل گیا. جب جنگ کا میدان بدل گیا تو جنگ کے اندر جو ابزار استعمال ہونے والے ہیں وہ بھی بدل گئے. اگر مجھے آج امام کا سپاہی بننا ہے تو مجھے آج کے ہنر، آج کے ابزاروں پر اتنا ماہر ہونا پڑے گا کہ جب امام آئے تو دنیا میں کوئی میزائل ایسی نہ ہو جو امام تک پہنچ سکے. آپ کو اور مجھے علم کے میدان میں اس منزلوں کو طے کرنا ہوگا کہ ظالم آپ کے وجود سے پریشان رہیں. توجہ کیجئے، ہم ہمیشہ مصائب میں ایک بات سنتے ہیں، بزرگ علماء موجود ہیں، وہ تائید کریں گے یا بعد میں اصلاح فرمائیں گے، چھوٹے سے ہم طالب علم ان کے سامنے. توجہ کیجئے کہ جب حضرت عباس جب تک وہ زندہ تھے تو دشمن ڈر رہے تھے اور مظلوم آرام سے سو رہے تھے. مظلوم سکون کا احساس کر رہے تھے اور ظالم ڈر رہے تھے. ایسا ہی ہے نا؟ اس زمانے میں مولا عباس کی وجہ سے یہ تھا. آج کے زمانے میں سیرت عباس یہ ہے کہ تم ہر علم میں اتنے طاقتور بن جاؤ کہ اس علم میں ظالم تم سے ڈرے، مظلوم تمہارے وجود کی تمنا کرے.
آج علم کے میدان بدل گئے. عزیزان گرامی، آج امریکہ نے ڈرون بنایا $400 بلین کا. وہ اتنا اوپر اڑتا ہے کہ دنیا میں صرف 3 دیش ہیں جو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. ایران نے اس کو وہیں پکڑ لیا، اس کے اوپر ریورس انجینئرنگ کیا اور ان کے کمپیوٹر میں گھس گئے اور ان کا پورا ڈیٹا کاپی کر کے پلٹ کے واپس بھی آ گیا. ایک زمانہ تھا امریکہ دنیا سے کہتا تھا ایران کو ویپنز اسلحے مت بیچو. آج زمانہ آ گیا کہتا ہے کہ ایران سے ویپنز مت خریدو. زمانہ کتنا بدل گیا. کیسے بدلا عزیزان گرامی؟ یہی فرش ازاں سے وہ اپنے آپ کو اتنا تبدیل کر دیے انہوں نے، اور اسی فرش ازاں سے ہم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر پائے. قاسم سلیمانی اسی فرش ازاں سے نکلے، شہید احمدی روشن اسی فرش ازاں سے نکلتے ہیں، شہید محسن حججی اسی فرش ازاں سے نکلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا تصور ثواب والا نہیں تھا، امام کی نصرت والا تھا. یہ نصرت کے لیے آئے. عزیزان گرامی بس توجہ کیجئے کہ زمانے میں جنگ بدل گئی. آج اگر ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا، خصوصاً جوان، تو علم کے میدان میں آگے آنا. ایران کیسے آگے بڑھا؟ ایک دن سب رات کو سوئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے ایک میدان میں 10,000 لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ سو جاؤ. سب نے ایک تعویذ پہنی اور سو گئے. صبح اٹھے تو 1,000 نیوکلیئر سائنٹسٹ ہو گئے، 500 میڈیسن کے پوری دنیا کے ماہر نکل گئے، 500 ایسٹروناٹس نکل گئے، 500 سائبر سیکیورٹی کے ہیڈ نکل گئے، 500 نینو ٹیکنالوجی کے، 500 بایو ٹیکنالوجی کے سب ہیڈ نکل گئے. اور سب نکلنے کے بعد کہا کہ وی آر ریڈی. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. جب یہ ڈرون جلانے کے لیے انہوں نے کہا نا یا علی مدد کہہ کے بٹن دبایا ڈرون پکڑنے کے لیے، اس کے پہلے انہوں نے 30 سال یا علی مدد کہہ کے پڑھائی کی. ہمیں مولانا سے تعویذ چاہیے کہ میں پہنوں اور ایگزام میں پاس ہو جاؤں. مولا علی نے جو تعویذ دی وہ ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تعویذ پہ عمل کرنا پڑا. ایران کیسے بدلا؟ رہبر معظم ایک جملے کو بار بار بہت بار تکرار کیا انہوں نے اپنی تقریروں میں. وہ کیا ہے؟ مولا علی کا یہ جملہ. مولا علی کہتے ہیں العلم سلطان، علم طاقت و قدرت ہے. من وجدہ سال بہ، جس نے علم کو حاصل کیا وہ غلبہ حاصل کرے گا. ومن لم یجدہ سیل علیہ، جس نے علم حاصل نہیں کیا دوسرے اس پر غالب ہو جائیں. مولا علی کہہ رہے ہیں 2 پوزیشن ہیں. علم تمہارے پاس ہے، تمہارا غلبہ ہے. علم تمہارے پاس نہیں ہے، دوسروں کا غلبہ ہے، تم مغلوب ہو. تیسری پوزیشن مولا علی کہہ رہے ہیں نہیں ہے. علم آپ کے پاس ہے، غالب ہو. علم نہیں ہے، مغلوب. تھرڈ پوزیشن نہیں ہے. آج ہماری قوم علم ہے، دیکھنا علم ہے یا نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ غالب ہے یا نہیں ہے. اگر غالب ہے تو علم ہے، غالب نہیں ہے تو علم. پہلے میں نے الحمدللہ سنا یہاں پر IAS آفیسرز، ججز ہوتے تھے. سب کی ایج زیادہ ہے، کتنے جوان ابھی ایسے ہیں. اگر ہم پہلے علم کے میدان میں آگے تھے، وہ بھی الحمدللہ تھے، اللہ کا شکر ہے، لیکن کتنے تھے؟ 5-10. پچھلے سال میں نے بیان کیا تھا کہ مدھوبتی نام کا ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک گاؤں میں 47 IAS آفیسر ہیں. پٹنہ ہب ہے ایجوکیشن کا. یہاں پر ہمارے بچے کتنے IIT میں، کتنے IIMs میں. آج سائبر سیکیورٹی میں ہمارے کتنے بچے ہیں؟ کیونکہ جنگ کی جگہ بدل گئی نا. سائبر سیکیورٹی کیا ہے؟ ابھی بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں، ایران اور امریکہ کی جنگ ہو رہی ہے. وہاں پر یہ ان کے کمپیوٹر پہ حملہ کرتے ہیں، وہ ان کے کمپیوٹر پہ حملہ کرتے ہیں. ایکسپرٹس کہتے ہیں اس وقت دنیا میں 2nd نمبر کی موسٹ پاورفل
سائبر اٹیک کی کوئی آرگنائزیشن یا کنٹری ہے تو ایران ہے، دنیا میں دوسرے نمبر پر. ہمیں اگر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو علم کے میدان میں آگے بڑھنا، کوئی طریقہ نہیں ہے دوسرا اس کے علاوہ. اور اگر ہم علم کے میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ نصرت کیسے کریں گے امام کی، اگر ہم اس لائق نہیں ہے کہ نصرت کر سکیں. دشمن نے میزائلز بنائے، ہمیں بھی ویسے ہی بنانا پڑے گا. عزیزان گرامی، بس ہمیں اگر علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے عزیزان گرامی، تو راستہ ہمارے لیے واضح ہے. ایران نے 30 سال محنت کی، اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیا. 40 سال محنت کے بعد آج اس مقام پہ پہنچا دیا کہ دنیا جرأت نہیں کرتی ایران کے سامنے کچھ کہنے کی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے العلم سلطان پر 30 سال عمل کیا. ہمارے یہاں اگر کہا جائے غریب بچہ ہے اس کی فیس بھر دو، کمپیوٹر لیب بنا دو، تو لوگوں کے پیسے نہیں نکلتے. کھانا کھلانے کے لیے فوراً پیسے نکل جاتے ہیں. کیوں مسئلہ؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں، توجہ کیجیے، ہمارے ذہن میں یہ مجلسیں، یہ فرش عزا، یہ پروگرامز ثواب کا ذریعہ ہے، امام کے ظہور کا ذریعہ نہیں ہے. اگر امام کے ظہور کا ذریعہ ہوتا تو اس کے ساتھ ہم ہر اس چیز پہ خرچ کرتے، اس میں بھی کرتے، لیکن اس کے ساتھ ہر چیز میں خرچ کرتے جو ظہور کے لیے ضروری ہے. اور سب سے بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کس چیز پہ کرنا ہے؟ اپنے جوانوں پہ، اپنے بچوں پہ. اگر آپ نے اپنے قوم کے مین پاور کو مضبوط بنا دیا، یعنی امام کے لیے آپ نے آرمی بنا دی، اور مین پاور آپ کا ضعیف ہے، آپ نے بلڈنگ بنا دی، امام بارگاہ بنا دی، کھانا بہت کر دیا، یہ کر دیا، آپ کا مین پاور ضعیف ہے، تو کیا ہوگا رزلٹ؟ مین پاور نہیں تو کچھ بھی نہیں. ترقی مین پاور سے، ہیومن بینگ سے. توجہ کیجیے گا. بس میں ایک چیز آخری میں بیان کرنا چاہتا ہوں انجمنوں کی. توجہ کیجیے. انجمنیں، ایک مثال دوں میں، زنجان میں مہدی رسولی کی ایک انجمن ہے، بہت فیمس. نوحہ خانہ صلی اللہ علیہ کیا، فاطمہ جنہوں نے نوحہ پڑھا ہے جوان جانتے ہیں ان کو. ان کی انجمن جو ہے ان کے کئی ونگز ہیں. ایک ونگ کیا ہے ان کی انجمن کا؟ ماتم کے علاوہ ایک ونگ ہے ایجوکیشن کا. یعنی یہ انجمن امام حسین کی نوکری 2 مہینہ 10 دن نہیں کرتی، 365 دن کرتی. ان کا ایک ونگ ایجوکیشن کا ہے، ایک ونگ یتیم پروری کا ہے، ایک ونگ ان کا ہے اقتصاد کا، انجمن کا، کہ یہ باغات کو خریدتے ہیں، اس پہ کاشت کرتے ہیں، ان پہ سے جو پیسہ آتا ہے وہ پیسوں کے ذریعے سے مجلسیں کراتے ہیں اور 40 میں موقف لگاتے ہیں. ان کی انجمن کے بہت ونگز ہیں. خواتین کا ونگ الگ ہے، جوانوں کا الگ ہے، ایجوکیشن کا الگ ہے. یہ سب چھوڑ دیں. ہماری انجمنیں صرف ایک کام کریں. جتنے بچے آپ کے انجمن میں ہیں اور ماتم کر رہے ہیں، ان سب کا خیال رکھیں کہ یہ بچے کل کامیاب ہو جائیں. یہ آپ کے بچے ہیں. آپ 2 گھنٹہ ان کو ساتھ میں لے کے گئے، بعد میں ان کا کیا حال ہے آپ کو کوئی خبر؟ آپ کی ذمہ داری ہے ان کا ہاتھ پکڑ کے وہاں تک پہنچانا جہاں تک امام راضی ہوں. اگر انجمنیں اپنے آپ کو تیار کر لیں، صرف ایک کام کریں، ہر انجمن اپنے بچوں کو جو ماتمی ہیں ان کو کامیاب کرنے کی ذمہ داری لے لے، یہ قوم کی تقدیر بدل جائے. عزیزان گرامی، انجمن بس میرا کام ختم ہو گیا، ماتم ہو گیا، کام ختم ہو گیا، یہ نہیں. انجمن ذمہ داری. عزیزان گرامی، انجمن یعنی کہ میں امام حسین کا نوکر ہوں، یہ نوکری ہے، یہ آرگنائزڈ نوکری ہے. یہ نوکری پارٹ ٹائم نہیں ہے، فل ٹائم ہے. یہ ختم ہونے والی نوکری
نہیں ہیں. بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں امام کا سپاہی بننا چاہتا ہوں. نصرت ضروری ہے, نصرت کا جذبہ ضروری ہے, نصرت کے لیے بذل ضروری ہے. جب مجھے پتا چل گیا مجھے بذل کی خواہش رکھنا ہے تو مجھے علم کے میدان میں قدرت مند بننا ہے تاکہ میں بذل کر سکوں, طاقتور بننا ہے تاکہ میں بذل کر سکوں, اس لائق بننا ہے کہ میں بذل کر سکوں, ہے نا. توجہ کیجئے, میں خالی ایک مثال دوں جوانوں کو کہ حضرت حانی جو تھے اتنے مضبوط تھے حضرت حانی کہ جب حضرت مسلم آتے ہیں کربلا کوفہ میں تو پہلے مختار کے گھر رکتے ہیں لیکن بعد میں حانی کے آ جاتے ہیں. کیوں حانی کے آتے ہیں؟ کیونکہ حالات سخت ہو جاتے ہیں. حانی وہ گھر تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد میں قوت نہیں تھی کہ وہ حملہ کر دے حانی کے گھر. علماء کہتے ہیں کہ جب حانی چلتے تھے تو 4000 پیادہ لوگ حانی کے ساتھ چلتے تھے جب انہیں دعوت دیتے تھے. اگر کندا نام کے قبیلے والوں کو بلاتے تھے تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں کی تعداد 30,000 تک پہنچ جاتی تھی, اتنے طاقتور تھے حانی. جب عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ مسلم حانی کے گھر میں ہیں پھر بھی اس نے حملہ نہیں کیا حانی کے گھر پہ, دھوکے سے بلایا تو مجھے اس طرف نہیں جانا. لیکن سوال یہ ہے کہ حانی کوفہ میں اتنے طاقتور تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد ان کے گھر پہ حملہ کرنے کی جرأت پیدا نہیں کر سکتا تھا. زمانے غیبت میں تم اتنے طاقتور بن جاؤ کہ تم جہاں رہو وہاں کے عبید اللہ ابن زیاد قوت و قدرت تمہاری دیکھ کے سوچے بھی نہ کہ تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھائے. یہ کب ہوگا؟ جب تم قوت و قدرت کی طرف آگے بڑھو گے, طاقت کی طرف آگے بڑھو گے. جب بی بی مسجد نبوی میں کھڑی تھیں ملعونوں کے سامنے, جب بی بی کھڑی تھیں تو بی بی نے انصار کی طرف رخ کر کے کہا, اے انصار تم ہماری مدد کر سکتے ہو لیکن نہیں کر رہے ہو. یعنی کیا؟ یعنی ان کے پاس قوت و قدرت تھی, ان کے پاس قوت و قدرت تھی. پس عزیزان گرامی, جوان میں چاہتا ہوں ایمان کی قدرت کرنا, بذل کی خواہش, علم کی خواہش, طاقت کی خواہش, قدرت کی خواہش. معصوم کہتے ہیں کہ مومن کا 2 دن ایک برابر جیسا نہیں ہونا چاہیے. آپ بزنس کرتے ہو, جو پوزیشن پہ سیٹسفائیڈ نہیں رہو, آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہو, قدرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو, ہمیشہ کنٹینیوس گرو کرنے کی کوشش کرتے رہو, کیونکہ تم جس میدان میں ہو اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو, راضی مت رہو. کیوں؟ کیونکہ اگر تمہیں ظالمین کا مقابلہ کرنا ہے تو تم میں سے کوئی ہونا چاہیے جو جذبہ حضرت اور جذبہ حضرت ابو طالب رکھے. آج کے زمانے کے امام کو بھی وہی جذبے کی ضرورت ہے, وہی لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنے خزانے کو امام کے سامنے کھول دیں. وہی لوگوں کی ضرورت ہے کہ ابو طالب کی طرح, وہ جب تک ابو طالب ہے جب تک کوئی حملے کی تصور بھی نہیں کر سکتا. یعنی تمہیں مجھے وہ جذبہ پیدا کرنا ہے, مجھے اس پوزیشنز پر پہنچنا ہے. ظہور کو پریکٹیکلی ایسے دیکھیں, میں ہوں نہیں ہوں, مجھے بننا ہے, بس میں لیزینس نہیں کر سکتا. امام کہتے ہیں کہ اگر میں کسی شیعہ جوان کو دیکھوں کہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے, میں تلوار نکال کر اس پر حملہ کروں. بس شیعہ جوان یعنی وہ جو علم کے میدان میں آگے بڑھے, قدرت کے میدان میں آگے بڑھے, طاقت کے میدان میں آگے بڑھے. کیوں؟ کیونکہ مجھے طاقت حاصل کر کے زمانے کے ظالمین کا مقابلہ ہے. مجھے ظالمین کے مقابلے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. طاقت بغیر علم کے نہیں آئے گا, بغیر ہنر کے نہیں آئے گا, بغیر ایکسلنس کے نہیں آئے گا. عزیزان گرامی, بس آج کی جو دن ہے, آج جو شب ہے, یہ شب وقت کے امام کی امامت کا آغاز ہے. وقت کے امام کی امامت کا آغاز ہے. یعنی آج ہمیں بیعت کرنا ہے وقت کے امام کو. مجھے بیعت کرنا ہے, امام کو کہنا ہے کہ میں حاضر ہوں. میں یہاں پر صرف ایک ایونٹ منانے نہیں آیا ہوں, بلکہ اپنے آپ کو اس ایونٹ کے ذریعے سے اپنے آپ کو وقت کے امام تک جوڑنے آیا ہوں.
آج میں جلوس سے جب پلٹ کے جاؤں گا تو یہ عہد و وعدہ کر کے پلٹ کے جاؤں گا، مولا میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جنہوں نے بلایا تھا لیکن ساتھ نہیں دیا تھا، میں آیا اس لیے ہوں کیونکہ اپنا خون لے کے میدان میں کہنے آیا ہوں کہ میں حاضر ہوں، نصرتی لکم معدہ، میری نصرت آپ کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس زمانے میں شمشیر کے ساتھ دن بھر محنت کرنی پڑتی تھی، آج کے زمانے میں جوان کو کتاب کے ساتھ دن بھر محنت کرنی پڑے گی۔ آپ کو IIT میں پہنچنا پڑے گا، IIMS میں پہنچنا پڑے گا، آپ کو نیوکلیئر سائنٹسٹ بننا پڑے گا، آپ کو اسرو میں پہنچنا پڑے گا، آپ وہ قدرت کی منزلوں پہ پہنچیں گے تب جا کے ہم کہیں گے نا سن۔ بس ہمیں اس طرف بڑھنا ہے۔ بیعت کا دن ہے آج بیعت کا دن ہے، وقت کے امام سے ارتباط کا دن ہے، ریلیشن کا دن ہے۔ 9 ربیع الاول، 1 سال گزر گیا، میں نے امام کے لیے کیا کیا اور آئندہ 1 سال میں امام کے لیے کیا کرنے والا ہوں، میرے لیے کلیئر ہونا چاہیے۔ کیا کرنا ہے؟ جوان کو 2 چیز کرنا ہے، علم حاصل کرے، تقوی اختیار کرے، علم حاصل کرے، تقوی اختیار کرے، یہ ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے ضروری ہے۔ انجمنیں کوشش کریں اس طریقے سے قوم کو لے کے جائیں کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے مجلس نکال کر دی، جلوس نکال دی، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، مجلسیں اور جلوس کرنے کے بعد ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنی معرفت بڑھے گی اتنا ذمہ داری کا زیادہ احساس ہوگا۔ بس بچے ہوئے سال میں بچوں کے فیوچر کے اوپر یہاں کے بزرگان کوشش کریں، پلان کریں۔ ایک چیز میں نے کہی تھی، آخری چیز کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، 13 سے 26 سال یہ وہ عمر ہے جس میں اگر بچے سکسیسفل بن گئے تو ٹھیک ہے، اگر 13 سے 26 محنت نہیں کی تو 26 کے بعد بچی ہوئی زندگی محنت کرنی پڑے گی، اور 13 سے 26 محنت کر لی تو اس مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ بچی زندگی آرام سے گزرے گی، قدرت کی جگہ پہنچ جاؤ گے اور امام کی مدد کر پاؤ گے۔ اگر 13 سے 26 کا وقت جوانوں کا ان چیزوں میں لگا لیے جہاں پر ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے، فوکس نہیں ہے، تیاری نہیں ہو رہی ہے، پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے، تو رزلٹ کیا ہوگا؟ قوم بلندی کی طرف نہیں پہنچے گی۔ 13 سے 26 یہ ایئر میک اور بریک ہے۔ آپ کے بچے جو 13 ایئرس کے ہیں، آپ کے پاس 13 سال کا پلان ہونا چاہیے کہ 13 سے 26 انہیں کیا کرنا ہے۔ 9 سے 12 تک انہیں ایسے پڑھائیں کہ کمپٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کر سکیں، کمپٹیٹیو ایگزامز کے اندر انڈیا کی ٹاپ انسٹیٹیوٹس تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جب وہ انڈیا میں ٹاپ انسٹیٹیوٹس تک پہنچ جائیں، اتنے قابل ہو جائیں، تو 27 سال کے جب ہو کے یہ عزا خانے میں آئیں تو ہم یہ کہیں کہ یہ اسرو میں ہیں، یہ IIT کے گولڈ میڈلسٹ ہیں، یہ IIM میں ہیں، یہ برکس میں ہیں، یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ہیں۔ یعنی ہماری قوم کا علمی معیار یہ ہو جائے کہ ہماری فرش عزا پر علماء نظر آئیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب 13 سال سے بچوں کے لیے کلیئر ہوگا اور قوم کے لیے بھی کلیئر ہوگا کہ 13 سے 26 ہمیں بچوں کو کلچرل ایکٹیویٹی میں نہیں ڈالنا، ہمیں بچوں کو علمی جہاد میں لے کے جانا ہے۔ بالکل میں واضح طور پر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، علم کے میدان میں آگے بڑھیں گے، قوت ہر روز ایک مجلس سنیں، جوان بچہ امام حسین سے متصل رہے، آنسو بہائے، گریا کرے، یوٹیوب پہ سنیں، لیکن یہ نہ ہو کہ پورا کا پورا وقت کلچرل ایکٹیویٹیز میں گزر جائے اور جب 26 سال کا 23-24 سال کا ہوتا ہے احساس ہو کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ بالکل ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں عزیزان، وقت کم ہے۔ ہمارے اہل سنت بھائی ہم سے 20 سال آگے ہیں، 20 سال پہلے ان لوگوں نے یہ سب کام شروع کر دیا۔ زکوٰۃ فاؤنڈیشن الگ کام کر رہی ہے، آسام میں الگ آرگنائزیشن ہے، بہار میں الگ ہے، یوپی میں الگ ہے، مہاراشٹرا میں الگ ہے۔ 20 سال ہو گئے ان کے سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد سے اب تک کام کر رہے ہیں، ہم سوئے ہوئے، ہم سوئے ہوئے۔ اگر آج بھی محنت نہیں کریں گے تو 15 سال تک ہم لوگ، ایک دشمن ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جب دشمن سر پہ آئے گا اور ہمارے پاس قدرت میں لوگ نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟
کیا کریں گے؟ تب روئیں گے یا ابھی محنت کریں گے؟ اب محنت کرو. لیس للانسان الا ما سعی، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ کچھ نہیں ملے گا انسان کو سوائے اس کے کہ جو اس نے محنت کی ہے. وہ قوم جو چائے کی دکان پہ بیٹھ کے وقت گزارتی ہے، جس کو یہ خبر ہے اگلا الیکشن کون جیتے گا، 2024 میں کیا ہوگا، 25 میں کیا ہوگا، ایک گھنٹہ بحث کرتی ہے. کیا کرے گی یہ قوم؟ جوانی کا وقت جب اسے علم میں گزارنا تھا، اس کو یہ فرق پڑتا ہے کہ آئی پی ایل کون جیتا، ایشیا کپ کون جیتا، ورلڈ کپ میں کون سی ٹیم مضبوط ہے، پورا ڈسکشن کرا لو. پرشانت کشور جیتے گا یا نہیں جیتے گا، جوانوں کو پکڑو سب بتا دیں گے آپ کو. کیسے بتائیں گے؟ کہ بیکاز ان کی توجہ انٹرسٹ اس جگہ پر ہے، اس جگہ نہیں ہے. 2 بچے کام والی کے جو گھر پہ کام کرتی ہے، 2 بچے ان کے IIT پہنچ گئے. غریب محنتی کامیابی پہ پہنچ گئے. اور ہم لوگ کہتے ہیں نا جس کو ملے یوں تو وہ کام کرے کیوں. وہ فری میں ملنے والا، سب کو جنت سرٹیفکیٹ تو مل ہی گیا. عزیزان گرامی، بیداری کا وقت ہے. زمانے غیبت سے ہم لوگ نزدیک ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں ایران کس طرف جا رہا ہے، یمن کس طرف جا رہا ہے، نائجیریا کس طرف جا رہا ہے، حزب اللہ کس طرف جا رہا ہے، اسرائیل. اب حالات دیکھیں دنیا کا، اور اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ ہم لوگ کہاں ہیں. 50 لاکھ سے کم شیعہ ہیں پورے لبنان میں، لیکن اتنے طاقتور ہیں کہ اسرائیل ڈرتا ہے. ہم 6 کروڑ ہیں. کیوں؟ ایک چیز کہہ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا کہ امام خمینی کہتے ہیں کسی بھی قوم میں انقلاب کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. 1، ان کا لیڈر ایک ہونا چاہیے. 2، ان کی آئیڈیالوجی ایک ہونا چاہیے. 3، لوگ ایک ہونا چاہیے. جب تک یہ 3 چیزیں یونائٹ نہیں ہوتی قوم انقلاب نہیں لا سکتی. لیڈر ایک ہو، لوگ ایک ہوں، اور آئیڈیالوجی ایک ہو. جب تک یہ 3 وحدت نہیں پائی جاتی قوم انقلاب نہیں لا سکتی. ہمیں بہت آگے بڑھنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہ الجھیں. یہ مولانا نے کیا پڑھا، وہ مولانا نے کیا پڑھا، اس میں کیا ہوا، اس میں کیا ہوا. کنٹروورسیز میں نہ جائیں، کنٹروورسیز کے اندر وقت ضائع نہ کریں. رسموں پہ بحث، رسموں پہ ڈسکشن، سوشل میڈیا پہ وقت ضائع نہ کریں. اپنا فوکس رہیں، آرگنائزڈ رہیں، آگے بڑھیں، محنت کریں، کمال کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں. خصوصاً جوان. میں جوانوں سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جتنا سوشل میڈیا یوز کیا اس سے میں نے بہت زیادہ یوز کیا. آپ اورکٹ جانتے ہیں؟ اورکٹ کوئی جانتا ہے؟ اورکٹ وہ جانتے ہیں جو میری ایج کے ہیں. فیس بک سے پہلے اورکٹ تھا، ہے نا. میں اورکٹ کے زمانے سے پیج ایڈمنس تھا اسلامک پیجز کے بڑے بڑے. اس زمانے سے میں سوشل میڈیا میں کام کر رہا ہوں. جب فیس بک بھی نہیں تھا، اورکٹ تھا. لیکن رزلٹ کیا ہوا؟ اتنے ڈسکشنز، اتنے جواب، سوال جواب، سوال جواب، رزلٹ 0. آپ اپنی فیلڈ میں فوکسڈ آرگنائزڈ کام کریں. چھوڑیں جس کو جو کرنا ہے، آپ اپنے حساب سے فوکسڈ رہیں، آرگنائزڈ رہیں. 13 to 26 ٹائم ویسٹ نہ کریں. ہاتھ جوڑ کے زندگی کو آرگنائز کریں، فوکسڈ رہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں. پس عزیزان گرامی، میں نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قوم ہماری اس وقت بہت پیچھے ہے. دوسری قومیں ایران ہیں، حزب اللہ ہیں، لبنان ہے، یمن ہے، بہت آگے. ہمیں بہت لمبا سفر طے، اور یہ سفر طے نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے اندر آمادگی نہ ہو، بزرگوں میں آمادگی نہ ہو. ایک والدین جو ہیں گھر پہ بیٹھے ہیں، بیٹا تو پڑھ پڑھ پڑھ، اور خود ٹی وی چالو کریں، تارک مہتا کا الٹا چشمہ دیکھ رہے ہیں. کیوں پڑھے گا بچہ؟ بچہ کو لگ رہا ہے کہ مجھے سیکریفائز کرنے بول رہے ہیں، خود آرام سے بیٹھے مزے لے رہے ہیں. آپ گھر میں انوائرمنٹ کریٹ کریں پڑھائی کا. آپ چاہتے ہیں وہ پڑھیں، آپ انوائرمنٹ کریٹ کریں، آپ سیکریفائز دیں، آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے پوچھیں، ان کے ساتھ انوالو ہوں. پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے نا. جوانوں سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، میرے جوانوں، اگر تم نے محنت نہیں کی آج تو کل تمہارے بچوں کو وہ محنت کرنی پڑے گی جو تمہیں آج کرنی چاہیے.
تم نے اگر آج محنت نہیں کی تمہارے بچوں کو کرنا پڑے گا وہ محنت جو تمہیں آج کرنی تھی، تب جا کے قوم کی تقدیر بدلے گی۔ عزیزان گرامی، بس آج وہ رات آ گئی جو رات میں وقت کا امام یتیم ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ عظیم رات ہے کہ ہمارے 11ویں امام وہ امام ہیں جن کی عمر بہت کم تھی۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 28 سال کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کوئی 28 سال کا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں 28 سال کا جوان ہے۔ اس جوانی کے عالم میں امام کا لاشا اٹھایا گیا۔ امامت کے 6 سال گزرے امام کے، اتنے سخت حالات تھے امام کے ارباب اعضاء کہ امام کو شہروں سے دور رکھا گیا، عسکری میں یعنی ملٹری کیمپس میں اماموں کو رکھا گیا، یعنی امت سے بالکل رابطہ ٹوٹا ہوا۔ امام جس گھر میں تھے، امام کے گھر کے اندر جو نوکر تھے وہ جاسوس تھے، یعنی امام اپنے گھر کے اندر بھی قیدی تھے۔ دشمنوں کو یہ پتا تھا کہ ان کی نسل سے ایک امام آئے گا جو عدل کو قائم کرے گا، تو کوشش کی کہ امام کو اولاد نہ ہو۔ ارباب اعضاء، لیکن وہ دن بھی آیا جس دن امام کو زہر دیا گیا۔ جب امام کو زہر دیا گیا تو امام نے اپنے غلام سے کہا، جاؤ اس حجرے میں چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا، اس بچے کو لے آؤ۔ جب میرے وقت کا امام آتا ہے، 5 سال کی عمر ہے، بابا کہتے ہیں بہت پیاس لگ رہی ہے، تھوڑا پانی پلا دو، تھوڑا پانی پلا دو۔ امام زمانہ نے کوزے میں پانی لیا، اپنے امام کو پانی پلایا، بابا کو پانی پلایا۔ ارے جب بابا نے پانی پیا روح پرواز کر گئی، میرا امام یتیم ہو گیا، روح پرواز کر گئی، امام یتیم ہو گیا۔ ارباب اعضاء، لیکن 11ویں امام نے جب پانی مانگا تو 11ویں امام کو کوزے میں پانی ملا، لیکن کربلا میں بھی یتیمہ تھی۔ ارے جب وہ کوفہ و شام میں پانی مانگتی تھی تو پانی کے بدلے تماچے پڑتے تھے۔ ارباب اعضاء سنیں، ہم سنتے ہیں کہ بیوی کے چہرے پہ تماچے پڑتے تھے۔ امام کہتے ہیں اس بیوی پر سلام ہو جس کا راستے میں سفر کے دوران جس کے رخسار کا رنگ بدلتا رہا۔ ارباب اعضاء، ہم جو سادے کام کرتے ہیں، کتابوں میں کام کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ بڑے نرم ہوتے ہیں، لیکن جو لوہار ہوتے ہیں اگر کبھی آپ ان سے ہاتھ ملائیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ پتھر سے آپ نے ہاتھ ملایا ہے، اتنے ہاتھ سخت ہوتے ہیں۔ جو سپاہی ہوتے ہیں، تلوار و شمشیر اور نیزوں سے کام کرتے ہیں، ان کے ہاتھ ہماری طرح نرم نہیں ہوتے، بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اب سوچیں شمر ملعون کا وہ ہاتھ اور سکینہ کے رخسار۔ ارباب اعضاء، ارے جب بھی تماچا پڑتا ہوگا، جب نہیں بیوی آواز دیتی ہوگی بابا، ارے کہاں ہو بابا، ارے جب نہیں آواز دیتی ہو امو، ارے باپ۔ ارباب اعضاء، بس ایک واقعہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ جب شام غریبہ کے بعد پانی ملا تو بی بی زینب نے پانی لایا اور حضرت سکینہ کو پیش کیا، کہا پانی پی لو بیوی، کہیں آپ پہلے، کہیں چھوٹی ہو نا پہلے تم پی لو۔
ارے سکینہ نے کوزہ لیا، چلے ہوئے خیمے میں گئی، کہا علی اصغر، ارے میرے بھیا، ارے میرے بھیا، تم تو مجھ سے بھی چھوٹے ہو بھیا، بس ارباب اعظم ایک اور چیز کہ 11ویں امام کو پانی ملا، لیکن حسین کربلا میں پیاسا شہید ہوا۔ ایک شخص تھا، ارے جب وہ مدینہ میں آیا اس نے کہا میں غریب الوطن ہوں۔ امام نے کہا اگر تو یہاں مر جائے تجھے یقین ہے کہ لوگ تجھے میت تیرا غسل کریں گے، کفن دفن کریں گے؟ کہا ہاں۔ ارے کہا پھر تو غریب الوطن نہیں ہے، میرا بابا غریب الوطن تھا جسے بے گور و کفن ارے پیاسا شہید کیا گیا۔ ارے صرف بے گور و کفن نہ تھا، لاشا عریان تھا۔ ارباب اعظم جانتے کہ جب کسی کو پیاس لگتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی زبان کو اپنے تالو میں لگاتا ہے تاکہ تھوڑی سی اسے نرمی کا احساس ہو۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر 48 گھنٹے سے زیادہ ہو اور پانی نہ جائے تو زبان اور تالو اتنے خشک ہو جاتے ہیں کہ جب زبان تالو سے لگتی ہے تو درد کا احساس ہوتا ہے۔ اب حسین 3 دن کے زیادہ پیاسے تھے، اسی لیے جب علی اکبر نے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، اور جب حسین کی زبان کو چوسا فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ ارے بابا آپ کی زبان کتنی خشک ہے۔ ارباب اعظم امام کہتے ہیں سلام ہو اس امام پر جسے کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا۔ بس آخری دن ہے، نہیں پتا ہم میں سے اگلے سال کون ہو، ارے کون روئے، کسے موقع ملے آج رو لے، آخری رات ہے، امام زمانہ کو فرصہ دے دے۔ ارباب اعظم امام کہتے ہیں اس امام پر سلام ہو جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ علماء بیان کرتے ہیں جب امام حسین کا آخری وقت آنے والا تھا، امام کبھی تلوار کے سہارے کھڑے ہونے چاہتے تھے، کبھی شمشیر، کبھی نیزہ، لیکن جیسے امام کھڑے ہوتے تھے کوئی ملعون آ کے دھکا رلا رلا کے مارا گیا۔ ارباب اعظم وہ منزل بھی آئی کہ آخری وقت ہے، شمر ملعون خنجر لے کے آ رہا ہے، زمین پر وار کرتا ہوا آ رہا ہے۔ ارے شمر زمین پر خنجر کیوں مار رہا ہے؟ کہتا ہے اس لیے کیونکہ میں چاہتا ہوں جب حسین کا گلا کاٹا جائے حسین کو درد زیادہ ہو۔ ارباب اعظم مجھے نہیں پتا کہ زینب کبریٰ نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ ارے دل زینبیہ میں زینب ہے، ارے حسین کا سر کٹ رہا ہے، کہہ رہی ہے پسرے ساتھ کیا کر رہا ہے، فاطمہ کی کمائی لٹ گئی، آئے حسین شہید ہو گئے۔ ارباب اعظم بس ایک بچی کو یاد کر لے کیونکہ جلوس ابھی زندان کی طرف، شبی کی طرف جائے گا۔
زیادہ حسین سکینہ سے پیار کرتے تھے، اور یہ بچی بار بار پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، آشیانے کی طرف جا رہے ہیں، بھیا کہ ہم بھی جائیں گے، بھیا کہ ہم بھی جائیں گے۔ میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کے بیوی، ارے سب کربلا کی زیارت کو بھی آئیں گے، مدینہ بھی جائیں گے، لیکن آپ وہی شام میں، ارے حسین کی امانت وہی شام میں رہ جائے گی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری حقیر سی عبادت کو قبول فرما، راہ حق میں آگے چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بچے تو اگلے برس، وگرنہ یہ ہمارا سلام آخر ہے، مولا ہمیں اگلے سال محرم منانے کی، حسین پر قربان ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کئی محبان اہل بیت ہم کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ نائب امام حضرت آیت اللہ خامنائی حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ ماتم حسین۔